میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ود نفسك من أهل القبور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، یہ اللہ پاک کا بے پناہ کرم اور اس کا احسان ہے کہ حق تعالی شانہ نے زندگی کے اندر دین اور ایمان کی قدر و منزلت کی توفیق عطا فرمائی، اور کچھ اپنے بھائیوں کو اور کچھ اپنے بزرگوں کو اور ان دوستوں کو دین کی نسبت کے اوپر فکر کرنے اور ہم سب کے جمع ہونے کے اسباب کے لیے قبول فرمایا، جس کے نتیجے میں کچھ دیر بیٹھنا اور کچھ ایمانی فکروں میں اپنی زندگی کو چلانا اور کچھ آخرت والے جذبات میں اپنی زندگیوں کو سنوارنا، تاکہ جب آدمی دین اور ایمان کی نسبت پر کوئی بات خیر کی کرے گا اور سنے گا تو قرآن پاک میں اللہ پاک خود فرماتے ہیں: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد اور اللہ کے دین کی نصیحتیں یہ ایمان والوں کو نفع دیتی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کی زندگیوں کو راہ بتلانے کا سبب بنتی ہیں. تو اس طرح سے دین کی اور ایمان کے مذاکروں کے ماحول میں ہمارا جمع ہونا اور طلب کے ساتھ جمع ہونا، ایک ہے کہ بھئی کچھ وقت گزر جائے اور کوئی بات ہمارے کانوں میں پڑ جائے اور اس پر کوئی تبصرے ہماری زبانوں سے نکل جائیں، تو یہ چیزیں میرے دوستوں دین میں کبھی بھی مقصود نہیں رہی. مقصود یہ رہا کہ دین کے ماحول سے اور دین کی محنتوں سے اور دینی اعمال کی برکتوں سے ہماری زندگی میں اللہ کا دین آئے اور دین کی قدر و منزلت ہماری زندگیوں میں آئے، تاکہ یہ زندگی دین کی بنیاد پر چلے اور اس زندگی کے ذریعے سے دنیا کے اندر دین عام ہو. اس لیے کہ اللہ پاک کی نعمتوں میں اور ان کی بے شمار اس دنیا میں پھیلائی ہوئی عطایا میں سب سے بڑا عطیہ اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ان کا مبارک دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام کا انہوں نے اعلان کیا اپنے پاک کلام میں کہ اللہ کی سب سے زیادہ پسندیدہ طریقے زندگی وہ ہے جس پر اسلام کی مہر لگے، اور اسلام کی مہر جن اعمال پہ لگتی ہے جس کی تصدیق بارگاہ نبوت سے ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی زندگیوں سے ہو، تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں دین پر چلنا اور ایمان والی کیفیات سے اپنی زندگی کو آباد کرنا. اسی لیے ماہ مبارک میں جو شرط اول لگائی گئی اس میں اس بات کو بتلایا گیا کہ من صام رمضان، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے. ایسے روزے رکھے ایمانا و احتسابا، یقین کی کیفیت کے ساتھ، ایمان باللہ کی بنیاد پر کہ یہ میرے اللہ کا ایک حکم ہے اور اس کے کرنے میں میری کامیابی ہے، اس راہ کے اختیار کرنے میں اللہ کی مدد میرے شامل حال بنے گی، اس کا ایک کامل یقین زندگی کے اندر ہو. ایسے نہ ہو کہ عبادات ہو رہی ہوں اور عادتاً چل رہی ہو کہ بھئی ایک وقت آ گیا روزے کا تو روزہ رکھ لیا، ایک وقت آ گیا نماز کا تو نماز پڑھ لیا، اب نماز سے کیا ملا کوئی پتہ نہیں اور روزے سے کیا ہوا کوئی احساس نہیں. بس ایک روٹین کے طور پر ہر ایک کے ساتھ ایک ماحول میں نہیں ہونے کے مقابلے میں کروڑا گنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس لیے کہ کوئی عمل ابتدا میں اپنی کمزوری کے ساتھ ہوتا ہے اور انتہا کے اندر وہ اپنے انوار اور اپنی روحانی بلندیوں کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے. اس لیے نہیں ہونے کے مقابلے میں جو ہو رہا وہ غنیمت ہے. کبھی شیطان کی طرف سے یہ کھڑکھڑاہٹ اور نفس کی طرف سے یہ گدگداہٹ بھی آدمی کے اندر آتی ہے کہ ارے بھائی وہاں پر جائیں گے یا کوئی دین کی بات سنیں گے یا رمضان ملے گا تو روزے رکھیں گے تو اس سے ہم کو کیا ملا، ہم جیسے تھے ویسے ہیں. یہ احساس کا ہونا بھی ندامت کی ایک منزل ہے اور یہ احساس کا ہونا بھی توبہ کی طرف بڑھنے کا ایک قدم ہے.
اور اگر آدمی کرے گا ہی نہیں تو ڈھٹائی آئے گی، سرکشی آئے گی، طغیان و بغاوت آئے گی، نتیجے کے اندر یہ غفلت انسان کو دین سے محروم کرے گی۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ ایک ہے کہ کسی چیز کا مل جانا، اور اس کی جو تربیت رمضان المبارک میں دی گئی کہ اسے ایمان کی بنیاد پر لینے والے بنو اور احتساب کی بنیاد پر کرنے والے بنو کہ اس پر کیا ملے گا، نیکی ملے گی۔ نیکی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس کی برکت کیا ہے؟ یہ دنیا بھی بنائے گی۔ اس کی برکت کیا ہے؟ یہ آخرت بھی بنائے گی۔ دنیا کے سکے تو آدمی کے نزدیک سونے چاندی کے ٹکڑے ہیں اور دینار و درہم اور بال کے نقشے ہیں، اور آخرت کا سکہ نیکی ہے۔ اور فرق یہ ہے کہ دنیا کے سکے ایک مرتبہ برتنے پر ختم ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ کے لیے دوسری محنت اور دوسرا مال اور دوسری چیزیں آدمی کو چاہیے۔ اور نیکی اللہ کی بارگاہ میں اتنی محبوب ہے، اتنی قیمتی ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر جو باتیں حدیث پاک میں آتی ہیں کہ اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی جانب چلا، اللہ پاک ہر قدم پہ گناہ معاف فرماتے ہیں اور ایک نیکی اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اب یہ اللہ کے گھر کی طرف اللہ کے گھر جانے کی نیت سے چلا تو اس کی ہر حرکت پہ اسے نیکی مل رہی ہے، ہر قدم کے اٹھانے پہ نیکی مل رہی ہے اور ہر قدم کے رکھنے پر نیکی مل رہی ہے۔ اب یہ اللہ کے گھر میں آیا تو یہاں پر اس نے دیکھا کہ نماز کے لیے وقت باقی ہے، اپنی نماز پڑھی تو اس انفرادی نماز کی نیکیاں اس کو مل رہی ہیں۔ وقت بچا، یہ انتظار میں بیٹھا رہا تو انتظار صلاۃ کی نیکیاں اس کے حساب میں جمع ہو رہی ہیں۔ اب یہ نیکیوں کا بڑھنا اور نیکیوں کے اندر برکت کا ہونا یہ آدمی کے لیے بے اندازہ ہے کہ اللہ پاک اپنی نسبت پر آنے والے کے ہر عمل کو گنتے ہیں۔ اسی لیے روزہ دار کی سحری بھی گنی جائے گی، روزہ دار کا افطار بھی گنا جائے گا۔ روزہ دار کے سونے کو عبادت قرار دیا تھا۔ وہ ہمارا بندہ جب ہمارے لیے بھوکا پیاسا رہا اور ہم کو راضی کرنے کے لیے ایک عمل اختیار کیا تو اس عمل کے اندر اگر یہ سو رہا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ تو اس طرح عمل کے ہر جز کو اور عمل کی ہر حرکت کو اللہ پاک نے بندوں کی اپنی عطایا سے، اپنے جود و سخا سے اور اپنے انعامات سے نوازا کہ اس کے بدلے میں ہم اپنی برکتیں دیں گے، ہم اپنی نعمتیں دیں گے۔ اب اس کی تربیت دے کر اللہ پاک چاہتے ہیں کہ بندہ سال کے باقی 11 مہینوں میں بھی اپنی زندگی کو ایک تو دین کی بنیاد پر چلائے، دوسرے نیکیوں کا طلبگار بن کر چلے، ایماناً و احتساباً غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ یقین کامل کے ساتھ کہ میرے اللہ کے ساتھ میرا تعلق جو رہا ہے، اور اس احتساب کے ساتھ کہ اس کے اوپر میرا رب مجھے انعامات سے نوازے گا اور اپنی عطایا اور جود و سخا سے میری زندگی کو بھرے گا، تو پورا ثواب کا یقین بھی ہو اور اس کے اوپر اللہ کی مددوں کے آنے کا اطمینان بھی ہو۔ تو پھر یہ نیکیاں کم نہیں ہوتی، بلکہ ان نیکیوں پر جہاں اللہ آخرت بناتے ہیں، انہی نیکیوں اور اسی دینی اعمال کی برکت پر اللہ دنیا بھی بناتے ہیں، قلب کا چین دیتے ہیں، زندگی کو سکون دیتے ہیں، مخلوق میں اس کی محبت دیتے ہیں، دعاؤں میں اس کی قبولیت دیتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں بنیادی طور پر اللہ پاک کی طرف سے بندوں کو ملتی ہے۔ جب یہ بندہ نیکی کی بنیاد پر اور دین کی بنیاد پر اپنی زندگی کو چلاتا ہے تو اللہ پاک اس کے قلب کو چین دیتے ہیں اور اس کے بدن کو سکون دیتے ہیں اور اس کی محبت دوسروں کے دلوں میں دیتے ہیں۔ اب اگر آدمی کی زندگی بدعمالیوں پر، غفلتوں پر، بے دینی پر ہو تو دوسروں میں محبت کیا آتی، اپنی اولاد میں محبت باقی نہیں رہتی، اور دوسروں کو سکون کیا ملتا ہے، اس کی اپنی زندگی کو سکون نہیں ملتا اور اس کے قلب میں چین نہیں رہتا۔ اور جب یہ انتشار کا شکار بنتا ہے تو اس کا ذہن بھی الجھ جاتا ہے، اپنے رب سے بھی یہ بدگمان اور محروم ہوتا ہے، اس کی معرفت سے، اس کے نتیجے میں دعائیں بھی قبولیت سے رک جاتی ہیں اور قبولیت دعا سے بھی یہ محروم ہوتا ہے۔ اور جب نیکیوں پہ چلنا اور دین پر جمنا زندگی کے اندر آئے تو دین میں وہ طاقت ہے اور نیکی میں وہ برکت ہے کہ جس نیکی پر اللہ جنت دیں گے اور جس نیکی پہ اللہ آخرت دیں گے اور جس نیکی پہ اللہ عرش کا سایہ دیں گے اور جس نیکیوں پر اللہ پاک آخرت کے دن میں ٹھنڈک عطا فرمائیں گے اور جس نیکی پہ اللہ پاک حوض کوثر میں پہنچنے کی سعادت عطا فرمائیں گے، اسی نیکی پر اللہ پاک قبر کی زندگی کی راحت بھی دیتے ہیں اور انہی نیکیوں کے اوپر اللہ پاک دنیا کی زندگی کے اندر سکون اور قلب کو چین اور دوسروں میں محبت اور دعاؤں کو قبولیت دیتے ہیں۔ اور یہ بات نہیں کہ یہ دے دیں تو اب نیکی ختم ہو گئی، نہیں، ان نیکیوں پر یہ تو ملا، اب آگے اس کی زندگی کی جو ضرورت اٹکے گی اس میں اللہ اس کی مدد فرمائیں گے، یہاں تک کہ جب یہ موت کی منزل پہ پہنچا تو اللہ سکرات میں اس کی مدد فرمائیں گے۔ اس لیے کہ سکرات کا جو زمانہ ہے وہ آدمی کی زندگی کا نازک ترین زمانہ ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، جس کا خلاصہ یہ کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ جانچنے کی تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ آدمی بیماری کی تکلیف جانتا ہے، بھوک کی تکلیف جانتا ہے، زخم کی تکلیف جانتا ہے، ٹھوکر کی تکلیف جانتا ہے، لیکن روح کے نکلنے کی تکلیف کا اس کو اندازہ نہیں کہ اس وقت آدمی پہ کیا گزرتا ہے۔ تو آپ ہی نے فرمایا کہ تم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہو، اگر تم سمجھنا چاہو تو اس بات کو اپنے ادراک میں، اپنی سوچ میں لاؤ کہ ایک آدمی کو ہوش کے عالم میں 300 جگہ تلوار کے تیز دھاروں سے کاٹا جائے
تو اس پہ کیا گزرے گی؟ بھائی 2 انگل کا آپریشن کرانا ہے تو 2 ہفتے پہلے سے دواخانے کا انتخاب ہوتا ہے اور سرجن سے ملاقات ہوتی ہے اور 50 ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ وہ بلڈ پریشر کا کیا حال ہے اور خون کا کیا حال ہے اور شوگر کا کیا حال ہے اور کوئی دوسری چیز تو نہیں ہے. ان ساری چیزوں کے اطمینان کے بعد پھر تاریخ طے ہوتی کہ بھئی آپریشن کیا جائے گا اور اس بدن کو 2 انگل اور 1 انگل کھولا جائے گا. اب اس کے لیے بے ہوش کرنے کا اور سن کرنے کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے اور دیکھنے اور نتائج تک پہنچنے کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے. پھر چیر پھاڑ اور ٹانکے دینے والے علیحدہ ہوتے ہیں. پھر ہزاروں روپیوں کا اس پہ خرچ ہوتا ہے اور مہینوں کا اس پہ پرہیز ہوتا ہے. جب کہیں جا کر آدمی کے 1-2 انگل کے چیر پھاڑ کا علاج ہوتا ہے تو جب 1 انگل اور 2 انگل پر یہ حال ہو اور بغیر کسی بات کے اور بغیر کسی احتیاط کے اگر 300 جگہ ہوش کی حالت میں، بے ہوشی میں نہیں، سن کرنے پہ نہیں، اگر آدمی کے اوپر تلواروں کے وار ہو تو اس کا کیا حال ہوگا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس پر جو تکلیف ہوگی اس سے زیادہ تکلیف روح کے نکلنے کے وقت اور جان کے اکھڑنے کے وقت ایک آدمی کو پیش آتی. اب اگر آدمی دنیا کے جتنے حالات کا تذکرہ کرتا ہے کہ بھائی حالات ہمارے نازک ہیں، حالات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے ہم کو دین سیکھنا مشکل ہو رہا ہے، حالات مجبور کر رہے ہیں، بچوں کی پرورش ہم کو آخرت کے سوچنے کا موقع نہیں دے رہی ہے، حالات بڑے نازک ہیں کہ بھائی اولاد کے پڑھانا، ان کا سنبھالنا، ان چیزوں کے بعد مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھنا مشکل ہے، اللہ کے گھر کو دوسروں کی خوشامد کر کے لا کے آباد کرنا مشکل ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے رکاوٹوں کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں. تو حالات یہ ہے کہ صاحب ہمارے کھانے کا، پہننے کا، رہنے کا کیا ہوگا؟ جبکہ اللہ نے کھانے پینے اور پہننے کے اسباب دے رکھے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آدمی ان چیزوں سے خالی ہے، لیکن خواہشات کا جو جنون ہے وہ آدمی کو سنبھلنے نہیں دیتا. اسی لیے اس امت کو احکامات پر اٹھایا، خواہشات پر نہیں اٹھایا، تاکہ امت خواہشات کے بجائے احکامات پر چل کر اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور بنانے والی بنے. اور ایسے احکامات پر اس امت کو اٹھایا گیا اور خواہشات سے بچایا گیا کہ ہر قدم کے اوپر خواہشات کی نفی کرائی گئی کہ کن فی دنیا کا انک غریب و عابر سبیل. حدیث پاک میں مومن کو زندگی گزارنے کا جو قرینہ اور سلیقہ دیا گیا تو یہ بتلایا گیا کہ دنیا میں اپنی زندگی ایسے گزارو جیسے کوئی ایک مسافر اور راہگزر اپنی زندگی گزارتا ہے. ابھی راستہ چلنے والا اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے؟ بھائی ہلکا سے ہلکا سامان ہو، مختصر سے مختصر میرا بریف کیس ہو، پوٹلی ہو، میرا بیگ ہو جس کے اندر میرا ایک آدھ جوڑا پڑے رہے، میرا کام نکل جائے. اس لیے کہ بھائی جانا ہے پھر پلٹ کے کل آنا ہے. تو اب کیا ضرورت کہ جو ہے زیادہ اپنے سر پر ڈھیر اٹھا کر آدمی اس کی نگرانی. مسافر اپنی زندگی میں منزل کو سامنے رکھتا ہے، سامان سفر کو مقصود نہیں بناتا ہے. تو اسی طرح مومن کو بتلایا گیا کہ ہماری منزل آخرت ہے. دنیا کو مقصود مت بناؤ اور دنیا کو معیار مت بناؤ، بلکہ دنیا کی محبتوں سے ہمیشہ اپنا دامن بچاؤ. نہ یہاں کی عزتوں کا کوئی اعتبار ہے، نہ یہاں کی راحتوں کا کوئی ٹھکانہ ہے، نہ یہ زندگی کے لیے کوئی آدمی کا کوئی اندازہ ہے. تو لہذا نہ زندگی سے آدمی کی رغبت ہو، نہ یہاں کی جو ہے آدمی شکلوں کو اور چیزوں کو دیکھ کے اپنے آپ کو متاثر کرے، بلکہ ہمیشہ ہر چیز میں اپنی آخرت کو چننا. اولاد ملی تو اولاد سے آخرت بناؤ، بیوی بچوں میں ہے تو ان کے اندر اپنی آخرت کا انتخاب کرو، کاروبار میں ہے تو اس میں اپنی آخرت کو دیکھو، اپنی ذاتی احوال میں ہے تو اس میں اپنی آخرت کو چنو. مومن کو ایمان کی بنیاد پر آخرت کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا کہ اپنی بھی آخرت سنوارو اور دوسروں کی بھی آخرت کے بنانے کا تم ذریعہ بنو. نتیجہ یہ تھا کہ یہ زندگی اس قرآن پاک کے آئینے میں انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو چلاتی کہ مجھے 24 گھنٹے کا مسلمان بننا ہے، مجھے 1 مہینے کا مسلمان نہیں بننا ہے، جمعے کا بننا نہیں ہے، بلکہ سال کے 12 مہینے رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں میری زندگی ایسی ہو کہ یہ زندگی ایمان والی زندگی قرار دی جائے. اور اس کی تربیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حضرات صحابہ کہتے ہیں مسجد نبی میں ہم بیٹھے تھے، آقا اپنے حجرے سے باہر نکلے اور منبر کے قریب آ کے ہم کو جمع فرمایا اور جمع کر کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور یہ فرمایا کہ اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے ساتھ حیا نہیں کرتے اور اس کے ساتھ شرماتے نہیں جیسے شرم کرنے کا حق ہے. تو صحابہ گھبرا گئے، اس لیے کہ صحابہ کرام پر اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی اور اللہ رب العزت کی قدرت اس درجے تاری تھی کہ طہارت کو جانے آنے میں تکلف کرتے تھے اور پلٹ کر آ جاتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں شرم آ رہی ہے کہ ہم کیسے طہارت کو بیٹھے، اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے، ہر حال میں دیکھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینی پڑتی تھی کہ تم تو دعا پڑھ کر جاؤ گے، اپنی ضرورت کو پوری کرو گے اور واپس نکل کر پھر دعا پڑھو گے، اور اللہ کے ہاں تمہاری حیت جس میں تم شرما رہے ہیں، تمہاری ہر چیز کو اللہ جانتا ہے. کپڑے اللہ کی قدرت کے لیے پردہ نہیں ہے، آسمان اللہ کی قدرت کے لیے پردہ نہیں ہے. ولا تواری سماء سما، کیا ہے وہ ذات جس کے لیے ایک آسمان دوسرے آسمان کی چیزوں کو چھپا نہیں سکتا. آپ ایسے دیکھنے والے ہیں، وہ تو ہمارا دیکھنا محدود ہے کہ اگر ہم ہتھیلی دیکھتے ہیں تو پچھاوا نہیں دیکھ سکتے،
ہم سامنے دیکھتے ہیں تو پیچھے کی چیز نہیں دیکھ سکتے ہیں. اور اللہ کے ہاں جس دن دنیا بنائی گئی تھی وہ وقت اور آج جس حالت میں دنیا ہے یہ وقت اور آگے قیامت تک جو وقت آئے گا تینوں یکساں ہیں. اس میں کوئی نہ ماضی ہے نہ کوئی حال ہے نہ مستقبل ہے, سب اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے. یہ تو بندے کے لیے ہے کہ یہ گزر گیا زمانہ ماضی ہو گیا, یہ آنے والا ہے زمانہ مستقبل ہو گیا, یہ موجودہ زمانہ ہے حال ہو گیا. اللہ کی قدرت اور کبریائی میں سب جگڑے ہوئے ہیں. پچھلا زمانہ بھی جگڑا ہوا ہے, آنے والا زمانہ بھی ان کے قبضے میں ہے, موجودہ زمانہ بھی ان کے اختیار میں ہے. عزت سے تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی وہاں طہارت کے جانے میں تم شرما رہے ہو, تم جہاں ہو جس حال میں ہو اللہ کے سامنے برابر ہے. اب اللہ سے شرمانا یہ ہے کہ اس کی عظمت و کبریائی کو اپنے پہ طاری رکھو. تو صحابہ سمجھ کر رہتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں صحابہ سے فرمایا تمہیں کیا ہوگا کہ تم اپنے رب سے شرماتے نہیں؟ تو صحابہ گھبرا گئے اور کہا اللہ کے نبی ہم تو اپنے رب سے حیا کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یاد رکھو جو آدمی ایمان اس پہ کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ جب سونے سے پہلے وہ لیٹے تو اس کو اس کی قبر یاد آئے, اسے اپنے مر گل کر سڑ گل کر پرانے ہو جانے کا اس کے دل و دماغ پہ کیفیت طاری ہو اور وہ اپنی موت کو سامنے رکھ کر گویا اپنے رب کے سامنے توبہ کر رہا ہو. اس حالت میں وہ اپنی رات کی شروعات کرے اور اس حالت میں وہ اللہ کے سامنے نادم ہو کر سونے والا بنے. فرمایا کہ جو آدمی ایسی رات گزارتا ہے کہ اسے قبر اور اپنی آخرت اور انجام یاد نہیں آتا, فرمایا وہ اللہ کی نگاہ میں بے حیا ہے اور اس سے بڑھ کر بے شرم کوئی اور نہیں. اب اگر اس روشنی میں دیکھیں تو آج امت کی کتنی بڑی تعداد ہے کہ سوتے وقت کھانے یاد آ رہے, کمانے کے نقشے یاد آ رہے, اولاد یاد آ رہی, دوست یاد آ رہے, لیکن موت یاد نہیں آ رہی, انجام یاد نہیں آ رہا, آخرت یاد نہیں آ رہی. تو یہ ماہ مبارک جس کے اندر قلب کو اللہ پاک نمی دیتے ہیں اور سینوں کے اندر اللہ پاک نورانیت منتقل کرتے ہیں اور پاک کلام کی برکت سے زندگی کے اندر اعمال کی رغبت پیدا کرتے ہیں, یہ اس لیے تھا کہ امت 24 گھنٹے اعمال کے اوپر چلنے والی بن جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہ تھی کہ ماہ مبارک سے یہ برکتیں امت میں آ جائیں. اور جن کی زندگی میں برکتوں کا اظہار ہونے لگا تو ان کی تمنا وہ ہوئی جس کا اشارہ آج اس بات میں ملا کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر رمضان کی برکتوں کا آدمی کو شعور ہو جائے اور اس مبارک مہینے کی نعمتوں اور عظمتوں کا صحیح احساس ہو جائے تو میری امت کی تمنا یہ ہوگی کہ اللہ پورا سال رمضان ہوتا تو اچھا. تو گویا یہ مبارک مہینہ ہے جس کی رات بھی, جس کا دن بھی, جس کی صبح بھی, جس کی شام بھی اللہ نے قرآنی نعمتوں سے اور ایمانی برکتوں سے اور اخروی عظمتوں سے بھر دی کہ آدمی اس بنیاد پر اپنی زندگی کو چلانے والا بنے کہ میرا مقصد زندگی سامنے رہے. اسی لیے کھانا چھڑایا, پینا چھڑایا, تھوڑی دیر کے لیے بھوکا اور پیاسا اور بے بس بنا کر اپنے بندے کو دیکھنا پسند فرمایا تاکہ اس بندے کو اپنا مقصد زندگی سمجھ میں آئے کہ اگر کھانا مقصد ہوتا تو کھانا کیوں چھڑاتے اور پینا مقصود ہوتا تو پانی کیوں چھڑاتے. تو گویا میرے رب کا میری ذات کے ساتھ کوئی اور مطالبہ ہے اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ اپنی ذات سے عبادت کرو اور اپنی ذات کو دعوت کے طور پر کھڑا کرو کہ اللہ کی طرف تم اللہ کے بندوں کو بلانے والے بنو اور اپنی ذات سے دین اور ایمان کی محنتوں میں چلنے والے بنو اور اپنی ذاتی بنیادوں کے اوپر دعوت اللہ کی محنتوں کو عبادت والی بنیادوں پر گزارنے والے بنو. اب نتیجہ یہ کہ امت جب اس بنیاد پہ چل رہی تھی تو امت کے مرد بھی اور امت کی عورتیں بھی پھر زندگی کے اندر اللہ رب العزت کی رضا کو اور آخرت والی فکروں کو سامنے رکھ کر چلتے تو ان کا سوچنا اور سمجھنا بدل گیا, ان کے جذبات بدل گئے, ان کی تمنائیں بدل گئی اور سب وہ بن گئی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تھی. تو نتیجے میں مٹھی بھر طبقہ تھا لیکن پورے عالم کے اوپر بھاری ہو رہا تھا. بھائی رمضان ہی کا مہینہ تھا اور بدر ہی کا میدان تھا اور 313 صحابہ کی کل تعداد تھی جن کے بیچ کے اندر 7 اونٹ اور 4 گھوڑے یعنی اس طریقے سے 11 یا 17 سواریوں کے اندر 313 کی تکمیل ہو گئی تھی. تب ان کے ہاتھوں کے اندر نہ نیزے تھے نہ تلواریں تھی, چند کے پاس تھی, باقی کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباب کے درجے کے اندر ایک ایک ٹہنی اپنے ہاتھ میں لے لو. تو ٹہنیاں ان کے ہاتھوں میں تلواروں سے زیادہ کام کر گئی. تو اللہ نے اپنی ساری مددیں دکھلائی اور اپنی قدرت بتلائی تاکہ اس امت کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ امت اللہ کی غیبی مددوں سے پلتی ہے اور بڑھتی ہے. یہ ظاہری شکلوں پر کبھی اس کا یقین رہا نہ, اس کے اوپر اللہ رب العزت کے وعدے رہے. اگر ظاہری چیزوں میں تاثیر ہوتی تو فرعون اس دنیا میں ناکام نہیں ہوتا اور ظاہری مال میں کوئی طاقت ہوتی تو قارون اس دنیا میں نامراد نہیں ہوتا اور ظاہری سلطنت میں اگر کوئی وعدہ خداوندی ہوتا تو نمرود کی طاقتیں پاش پاش نہیں ہوتی. تو یہ ساری چیزوں جس کے تذکرے اس قرآن پاک میں کیے گئے, جس کی ہم تلاوت کر رہے ہیں, جس کو ہم تراویح میں سن رہے ہیں, تو سنایا اسی لیے جا رہا اور تلاوت کی ترغیب اسی لیے دی جا رہی ہے کہ مومن کو ایمان کی طاقت کا اندازہ ہو جائے کہ یہ ملک پر, مال پر, چیزوں پر, شکلوں پر, کثرت پر, تعداد پر کتنی بھاری اور غالب ہے اور اللہ رب العزت کے جتنے وعدے ہیں وہ چیزوں کے ساتھ نہیں ہے, وہ اعمال کے ساتھ ہے, ایمانی برکتوں کے ساتھ ہے, دعا کی طاقتوں اور قبولیت کے ساتھ ہے. بشرطے کہ یہ امت دعا کی قبولیت والے راستے پہ چل پڑے اور اپنی زندگی کو دین اور ایمان کے ساتھ سنوارنے والی بن جائے.
اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے مردوں کو بھی اس جذبے پر اٹھایا اور امت کی عورتوں کو بھی اس جذبے پر اٹھایا. نتیجہ یہ تھا کہ امت کے مرد بھی اور امت کی عورتیں بھی جب دین کی طلبگار بن کے چلی تو ان کی سوچ اور ان کی فکر اس رخ پہ ہوئی جو اللہ کو پسند تھی. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں بازار مدینہ سے واپس لوٹا, آدھا دن میرا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزرتا, آپ کی مجلس میں بیٹھتا اور آدھا دن مدینے کے بازار میں اپنے کاروبار میں لگاتا. شام کو جب گھر پہنچا عشاء کے بعد میں اور آواز لگائی تو میری بیوی نے دروازہ کھولا. جب میں اندر داخل ہوا تو میرے چہرے کی تکان اور میری طبیعت کے تاب کی کیفیت کو دیکھ کے پوچھا کہ کیا بات ہے, آج آپ بہت زیادہ بے چین نظر آ رہے ہیں. میں نے کہا کہ ہاں بھوک سے بےحال ہوں, اگر کھانے کو کچھ ہے تو دے دو. تو کہا کہ میرے سرکار میں بھی آپ کے انتظار میں ہوں اور بھوک سے میرا بھی حال گویا بے چین ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو کھلاؤں اور آپ کے ساتھ کھا لوں, لیکن اس سے پہلے کہ ہم کھانے پہ بیٹھیں میری ایک تمنا ہے, اسے آپ پورا کر دیں تو آپ کے احسان میں اضافہ ہوگا. تو یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ میری چہرے کی بے چینی کو بھی دیکھا, میری زبان سے بے حالی کو بھی سنا اور پھر اس کے بعد میں نے بھوک کا مطالبہ بھی کیا اور کہہ بھی نہیں کہ کھانا تیار ہے, لیکن اس سے پہلے کیا بات ہے جو کہہ رہی کہ اس سے پہلے میری تمنا کو پوری کر دو تو آپ کے احسان میں اضافہ ہوگا. اور جب میں نے پوچھا کہ تمہاری تمنا کیا ہے تو اس نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ جو دین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آج آپ کو سکھلایا ہے پہلے وہ دین آپ مجھ کو سکھلا دیجئے, بعد دستر پہ بیٹھیں گے, پتہ نہیں کہ کھانا پہلے ہوگا یا موت پہلے ہوگی. اگر موت پہلے ہو گئی تو میں اس دین سے محروم رہوں گی جو دین آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتلایا, لہٰذا پہلے مجھے وہ دین سکھلا دیجیے تو آپ کے احسان میں اضافہ ہوگا. تو عورتیں دین میں اتنی طلبگار بن گئی تھی کہ اپنے مردوں سے دین سیکھنے کا مطالبہ کرتی تھی اور روز کا روز جو صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملا ان کو پانا جاتی تھی. اب ہم اپنی زندگی کو دیکھیں, جب دین کی طلب نکل گئی تو یہ تصور ہی ہماری زندگی کا ختم ہو گیا. کتنے شوہر ہیں جو زندگی کے 20-20 سال نکاح کے گزار دیے لیکن کبھی بیٹھ کے اپنی بیوی سے سورہ فاتحہ سننے کا موقع نہیں ملا, اتحیات ایک دوسرے کی سن کے سیکھنے سکھانے کا موقع نہیں ملا, اور لاکھوں باتیں کر گئے, کھانا کیسا پکے گا, گوشت کیسا چلے گا, مہمانوں کو کب بلائیں گے, اور ہمارے پاس شادی کا کیا ہوگا, اور گھر بننے کا کیا ہوگا, اور سامان جمنے کا کیا ہوگا. لاکھوں گفتگو ہم نے اپنی بیوی سے کی, لیکن ایمان کے تذکرے کتنے کی, آخرت کی فکریں کتنی کی. تو پتہ چلے گا کہ اس سے ہم بالکل بیگانہ رہے اور یہ باتیں کرنے میں حجاب محسوس ہو رہا ہے کہ شوہر بیوی سے نہیں کر سکتا, بیوی شوہر سے ایمان کی بات نہیں کر سکتی. کبھی بیٹھ کے سوچنا کہ ہمارے خاتمے کا کیا ہوگا اور ہمارے آخرت کا کیا ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مومن کے ایمان کی پہچان یہ ہے کہ یہ جو عمل کرتا ہے اپنے نتیجے کو سامنے رکھتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اب صبح سے اب تک آدمی دیکھ لے کتنے عمل ہے جو ہم کرتے رہے لیکن کبھی اپنے انجام اور نتیجے کو نہیں سوچے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. جو زبان پہ آ گیا بول دیے, جو جی میں آ گیا اسے کہہ دیے, جس کو جی چاہا اسے دیکھ لیے, جہاں جی چاہا وہاں پر چلے گئے, لیکن ہم نے سوچا ہی نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بنایا تھا کہ اپنے ہر عمل کے انجام کو سامنے رکھ کر چلو. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی اپنے اعمال کے انجام کو نہیں جانتا اور بے سوچے سمجھے اعمال کرتا ہے, مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ کفر کے اوپر نہ ہو جائے. اس لیے کہ ایمان کی حفاظت اس میں ہے کہ آدمی نتیجے کو سامنے رکھ کر چلے. یہ حیوان کا اور جانوروں کا راستہ ہے جو بے مقصد زندگی کو گزارتے ہیں, ان کے سامنے کچھ نہیں, جدھر چارہ دیکھو ادھر چڑھ جاؤ اور جدھر پانی دیکھو ادھر منہ ڈال دو, اور جہاں سایہ دیکھو وہاں پر اپنا وقت گزار لو. لیکن مومن کو بتلایا گیا کہ خوشی اور غم میں, اپنی زندگی کی اونچ اور نیچ میں اللہ کی مرضی کو سامنے رکھ کر چلو کہ میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں, اور اللہ کی مرضی پر اپنی بھی زندگی لگاؤ, اپنی اولاد کی بھی زندگی لگاؤ, اپنی عورتوں کی زندگی کو بھی اللہ کے نام پر استعمال کرو, اور اپنے زندگی کے اندر جان اور مال دونوں کو اللہ کی امانت سمجھ کر چلو. تو اس امت کو قرینہ دیا گیا, اسی لیے ایمان و احتسابت کا مطالبہ کیا گیا تاکہ رمضان کی برکت سے آدمی اللہ کی ذات عالی کے یقین اور ایمان کی بنیاد پر ہر عمل کو کرے اور ثواب کی امید پر کرے, تاکہ ایک یقین بیٹھے کہ میرے اللہ میرے ساتھ ہیں. اب یہ ہے کہ بھئی ہم اللہ کے بندے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب یہ کلمہ کتنا کمزور ہو گیا, 4 سال کا بچہ ہے اور وہ بات کرنے کے لائق بنا. ابھی 3.5-4 سال کے بچے کو کہہ رہے کہ بیٹا ذرا کلمہ سنا دو. اب وہ اپنا اپنے ناز و نخرے بتا رہا, اب اسے پیٹ تھپک کے کہ بیٹا ماموں آ گئے, چچا آ گئے, دادا آ گئے, سننا چاہ رہے سنا تو دو. اب بھائی کی سنا, باپ کی سنا, اور اس کے بعد ہاتھ بات کو سنا دیا. اب سنتے ہی خوش ہو گئے کہ بھئی دیکھو معصوم بچہ 3.5-4 سال کا یہ کلمہ پڑھنے لگ گیا, ماشاءاللہ یہ لو بیٹے, کسی نے روپیہ رکھ دیا, کسی نے 5 روپے دے دیے. اب بچے کو پتا چلا کہ بھئی جب میں کسی کو سناتا ہوں تو لوگ خوش ہو کے مجھے کچھ انعام دے دیتے ہیں. اب اس کے بھی حوصلے بڑھ گئے, وہ پہلے سے زیادہ بلند آواز سے اور ہاتھ باندھ کے سلیقے سے لوگوں کو کلمہ سنا رہا ہے, اور گھر والے خوش ہو کر اسے کوئی انعام کوئی تحفہ دے رہے ہیں.
اب وہ روپیہ لیا، 2 روپے لیا، 5 روپے لیا، فوراً باپ کے گود میں چڑھ گیا اور بھائی کے گود میں چڑھ گیا اور کہہ رہا کہ مجھے دکان کی طرف لے چلو. ارے کیوں؟ تو بھائی میرے ہاتھ میں پیسے آئے، دکان کے اندر میرے کھانے پینے کا اور دل بہلانے کا سامان ہے، وہاں سے بسکٹ لوں گا، وہاں سے ٹافی لوں گا، وہاں سے کھلونا لوں گا، اپنا دل بہلا لوں گا. تو 3.5-4 سال کا بچہ کلمہ پڑھا اور دکان کے پیچھے بھاگا، اور 40 سال کا مسلمان کلمہ پڑھا اور پیٹ کے پیچھے بھاگا. تو ہمارے کلمہ پڑھنے میں فرق کیا ہوا؟ کلمے کا تقاضا کیا کہ بھائی اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور اللہ بلا شرکت غیر تنے تنا سب کے مالک ہے، اور اللہ قادر ہے، اور اللہ کے قبضے میں زندگی اور موت ہے، اور اللہ کے اختیار میں عزت و ذلت ہے، اور اللہ کے فیصلے پہ کامیابی اور ناکامی ظاہر ہوتی ہے. لہذا اس اللہ کو منانا اور اس کو اپنانا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنا ایک راستہ اس امت کو دیا گیا تھا. اب جب اس راستے پہ امت چل رہی تھی کہ وہ اللہ کو منا کر اور سنوار کر اپنی زندگی کو بنا لو، تو نتیجہ یہ تھا کہ اولاد سے زیادہ ماں باپ اللہ کو پہچان کر زندگی گزار رہے تھے، اور ماں باپ سے زیادہ پہچان کر اولاد اللہ کو پہچان کر زندگی گزار رہی تھی. ہر ایک کی نظر اللہ کی ذات پہ جمی تھی کہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا تو میرے کام بن گئے اور میرے مسائل آسان ہو گئے. اب اللہ کو اتنا پہچانا تھا اور زندگیوں کو اتنا سنوارا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں بنی غسان کا ایک قبیلہ تھا جو مدینے پہ چڑھائی کیا اور حملہ آور ہونا چاہتا تھا. پتا چلا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مدینے کی سرحد پر بنی غسان کے قبیلے نے محاصرہ ڈالا ہے اور ان کے ارادے خطرناک ہیں اور وہ مدینے پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جب وہ اس نیت سے آئے ہیں تو ہم اس کا جواب دیں گے اور ان کے مقابل میں اپنے ساتھیوں کو بھیجیں گے. آپ نے قریب بیٹھنے والے اپنے صحابہ کو دیکھا، حضرت ابو عبیدہ سے کہا کہ اٹھو، اور فرمایا تمہاری کمان میں اور تمہاری عمارت میں تمہاری سپہ سالاری میں ایک جماعت چلے گی جو ان کے مقابلے میں جائے گی. حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ امیر میں کیا کروں گا، میں ایک کمزور انسان ہوں. فرمایا تم کچھ نہیں کرو گے، لیکن اللہ کے نبی نے بتلایا کہ تمہارے ساتھ اللہ کی کتنی مدد اور حمایت ہے. ہمیں اللہ کے نبی کے وعدے پہ یقین ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی اور تمہاری برکت سے اللہ کو فتح نصیب فرمائے گی. تو گویا صفات زندگی میں ایسی بنی تھی، ایمان کا کمال بنا تھا، اعمال کے انوار بنے تھے، دعاؤں کی قبولیت بنی تھی، اللہ کی غیبی طاقت حمایت میں آئی تھی. نتیجے کے اندر اللہ کو ماننا اور اللہ سے مانگنا بندوں کے لیے آسان ہوگا. اب ماننے میں کھوٹ ہے تو مانگنے میں اس سے زیادہ کھوٹ ہے. میں اب کیا مان رہے ہیں، سب روزہ رکھ رہے ہیں، پھر روزہ رکھ کر صبح سے شام تک کیا کر رہے ہیں؟ اب جو غفلتیں ہیں وہ چل رہی، جو نافرمانی ہے وہ چل رہی، جو بدنگاہی ہے وہ چل رہی، جو بدزبانی ہے وہ چل رہی، جو اختلاف ہے وہ چل رہا ہے، جو غیبتیں ہیں وہ چل رہی. آج جب آدمی ٹٹولے تو پتا چلے گا کہ اللہ کے خوف و خشیت سے زندگیاں کتنی خالی ہیں. اور وہاں یہ تھا کہ ایک ایک عمل کے اندر آدمی اپنے آپ کو ٹٹولتا تھا، اپنی دنیا کو بھی دیکھتا تھا، اپنی آخرت کو بھی دیکھتا تھا. حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اور میرے نفس کے اندر مکالمہ شروع ہو گیا. قلب میرا کہتا تھا کہ باعزید تم بخیل ہو، اور نفس میرا کہتا تھا کہ نہیں تم بہت بڑے غنی ہو. تو فرمایا میں سوچ میں پڑ گیا، پھر میں نے طے کیا کہ میں تمہارے دھوکے میں نہیں آتا، فیصلہ میں اللہ رب العزت کی رضا پہ کروں گا، اور کل صبح میں اپنی زندگی کے اندر اس کے امتحان کے لیے ایک عمل اختیار کروں گا، اور جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے ایک بڑا حصہ میں اللہ کے نام پر کسی کے حوالے کروں گا، تاکہ اس مال کو قربان کرنے پہ میرا دل شکرانے کا جذبہ اختیار کرتا ہے. یہ بخیلوں کی طرح بے اطمینان ہوتا اور گھبرا جاتا کہ مال چلے گا تو کیا ہوگا. تو اب یہ کہہ کر کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں نے 50,000 اپنے پاس کی بڑی رقم نکالی اور نکال کر اس کو لے کر گیا اور دیکھا کہ کسی مستحق کو دو. تو ایک پھٹا حال نابینا آدمی سڑک کے کنارے بیٹھے اپنے بال بنوا رہا تھا. میں نے سوچا پتا نہیں اس کے پاس 2 کوڑی اس حجام کو دینے کے لیے بھی ہے یا نہیں ہے، چلو اسی اللہ والے کی خدمت کر دیں گے اور اس کی ضرورت پر کام آ جائیں گے. میں قریب جا کے کہا کہ حضرت یہ 50,000 میرے یہاں موجود ہیں اور میں آپ کی خدمت میں ہدیے کے لیے لایا ہوں ان اشرفیوں کو. تو انہوں نے بے نیازی کے ساتھ کہا کہ اس بال کاٹنے والے کو ہمارے بال کاٹنے کی اجرت میں دے دو، ہمیں کیوں چھیڑتے ہو. تو یہ سمجھے کہ شاید وہ سنے نہیں. تو دوبارہ حضرت باعزید بستامی رضی اللہ فرمایا کہ حضرت یہ 50,000 ہے، 50,000 جو میں آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں. فرمایا ہاں اسی کو ہمارے بال کترنے والے کی اجرت میں اس کے حوالے کر دو. تو ان کو تعجب ہوا، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ اتنی بڑی رقم ہے. تو اس نابینا اللہ والے نے سر اٹھا کے فرمایا ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم بخیل ہیں، خامخواہ کے سمجھتے ہو کہ سخی ہو. تو فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ایک ندائے غیبی ہے اور عاطف غیبی ہے جو میری تربیت کا سامان کر رہی ہے. تو استغفار کرتے ہیں وہاں سے واپس چلے آئے. تو گویا اللہ والے وہ تھے جو اپنے اعمال کے لیے اپنا احتساب کرتے تھے. یہ دیکھتے تھے کہ بھائی میری زندگی دھوکے میں تو نہیں چل رہی. اور اب ہماری زندگی کیا ہوگی غفلتوں کے ماحول میں، اپنے ایمان کے دھوکے کو، آخرت کے دھوکے کو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے دھوکے کو تو ہم سوچ ہی نہیں رہے. ہاں دنیا کے دھوکے میں اتنا بڑھ گئے کہ جتنا کمائے اس میں مطمئن نہیں، ارے کیا ہوتا اور کرو اور کرو اور کرو، یہاں تک کہ موت آ رہی ہے اور کرنے کی تمنائیں باقی رہ جا رہی ہے. اسی لیے فرمایا اپنی تمنا اور امیدوں کو مختصر کرو.
جب امیدیں لمبی ہوتی ہے تو آدمی دنیا کے حوالے ہو جاتا ہے، اور امیدیں باقی رہتی ہے اور یہ قبر کے حوالے ہو جاتا ہے۔ نتیجے میں دین کی محنتوں کا میلان اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے اور ایمان کی محنت کے میدان سے یہ تھکا ہارا وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس امت کو دنیا کی بے رغبتی کا راستہ دیا گیا اور دینی زندگی کے راستے پہ چلنے کا راستہ دیا گیا تاکہ اللہ تمہارے ساتھ ہو۔ جتنا تم غیر اللہ سے پاک ہو گے اتنا اللہ تمہاری زندگی کے اندر تمہارے قریب آئیں گے اور اللہ کی غیبی مدد تمہاری زندگی کو بنائے گی۔ اسی لیے کھانا پینا چھڑایا کہ بظاہر کہ تم بھوکے اور پیاسے کمزور نظر آؤ گے، لیکن تمہارا جسم ہلکا ہوگا تو روح تمہاری نورانی بنے گی اور قلب تمہارا وزنی ہوگا، اللہ کی عظمت تمہاری زندگی میں آئے گی۔ یہاں تک کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت زیادہ قبول ہونے کا تذکرہ دن بھر کی انتہا پہ ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتیں اتنی زیادہ اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ تو یہ راستہ اس امت کو دیا گیا کہ اپنی زندگیوں کو ایسی بناؤ۔ تو چنانچہ اللہ کو انہوں نے اتنا پہچانا تھا کہ میں کر رہا تھا کہ جس وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی زندگیاں صفات ایمان سے متصف تھی اور اعمال الہی سے نورانی اور منور تھی، تو حضرت ابو عبیدہ کو کھڑا فرمایا اور کہا کہ اپنے ساتھ ایک جماعت لے کے چلے جاؤ۔ چند ہزار کو ساتھ دیا اور ان کو لے کے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی سرحد پہ پہنچے تو دیکھا کہ بنی غسان کا ایک بڑا قافلہ ہے جو لوہے کے زرہ بختر پہنا ہوا، اپنی چمک دمک میں لوہے کی کھنکھناتی ہوئی کیفیت کے اندر اپنی چمکتی تیز دھاروں کی تلواریں ہاتھ میں لیا ہوا اپنی سواریوں پہ سوار ہے۔ تو آپ نے اپنے چند ساتھیوں کو بھیجا کہ چپکے سے جا کے دشمن کے احوال لاؤ اور معلوم کرو کہ ان کے عزائم کیا ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ صحابہ لوٹے اور کہا کہ اے امیر، تفصیل ان کی یہ ہے کہ 60,000 کا لشکر جرار ہے جو ہمارے مقابل پر آیا ہے، اور ان کے پیچھے ہرقل روم کی مدد بھی ہے، اور روم کے بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ آج کے بعد تم کو ایسا موقع نہیں ملے گا، لہذا اس موقع کو کھونا اور ضائع نہیں کرنا، اور تمہاری مدد کے لیے ہم 9 لاکھ کا لشکر بھی بھیج رہے ہیں کہ اس کو بھی تم مدینے کی چڑھائی میں استعمال کرو۔ تو گویا 9 لاکھ کا لشکر تو ان کی حمایت میں آ رہا اور 60,000 یہ ہے جو لوہے کے زرہ بختر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اس کیفیت میں ہے کہ ان کی تلواریں چمک رہی ہے اور تعداد سواریوں پہ سوار مدینے کی طرف ان کی نگاہیں لگی ہوئی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ اچھا خالد کو بلاؤ، کہا ہے تاکہ کوئی حکمت عملی کا مشورہ کر لے کہ وہ کیا مشورہ دیتے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو جا کے صحابہ نے کہا کہ امیر نے تم کو یاد کیا۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کی پیٹھ تھپتھپائی اور گردن سہلائی اور اسے آگے بڑھایا، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے امیر کے سامنے پہنچے، فرمایا کہ امیر کیا بات ہے، آپ نے کس سلسلے میں یاد فرمایا؟ فرمایا خالد تمہیں پتا ہے ہم چند ہزار ہیں، یہ 60,000 ہیں، اور ہم سمجھے تھے کہ چند کا چند سے مقابلہ ہوگا، لیکن یہ 60,000 ہیں، ان کے پیچھے رومیوں کا لشکر 9 لاکھ کا چلے آ رہا ہے، ہرقل روم نے اپنی مدد کے لیے اپنی فوج کو ان کی مدد کے لیے بھیج دیا ہے، تو بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا حکمت عملی اپنائی جائے؟ تو حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے مسکرا کے دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں فرمایا کہ امیر اس ذات کی قسم جس پہ میرا ایمان ہے میں اکیلا ان کے لیے کافی ہوں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت۔ اور یہ بات بھی نہیں کہ خالی جوش میں کہا ہو، فوراً اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، وہ ایک دم مچل کے آگے بڑھا اور کہا کہ وہاں آپ دعا کیجئے میں جا رہا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا للہ کو خالد کے گھوڑے کی بات پکڑ لے اور تھوڑی دیر کے لیے تھام لے اور روک لے، یہ کدھر چلے جا رہے ہیں؟ تو آگے سننے والے صحابہ نے آواز دی، اس کے آگے سننے والے صحابہ نے اپنے آپ کو کود کر اور مچل کر ان کے گھوڑے کی بات پکڑی اور کہا خالد ذرا ٹھہرو، امیر تمہیں یاد کر رہے ہیں، اور کہنے کہ بھی مشورہ پورا نہیں ہوا، تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت خالد نے اپنی سواری کو پھر پلٹایا اور پلٹا کے آگے کہا کہ امیر کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ خالد جس ذات کی تم قسم کھا رہے ہو اس ذات کی میں بھی قسم کھانے پہ تیار ہوں، اور میرا بھی یقین یہ ہے کہ ہم نے کا ایک ان کے لیے کافی ہے، لیکن یہ دور نبوت کے بعد کا دور ہے اور نو مسلموں کا بڑا طبقہ ہمارے درمیان میں موجود ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں ملی اور تربیت نہیں ملی۔ مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ان کی نظر اللہ سے ہٹ کے غیر اللہ پہ نہ جم جائے اور اللہ سے ہٹ کر خالد پہ نہ جم جائے کہ جدھر خالد جاتے ہیں ادھر فتح ہوتی ہے، تو یہ ذاتی تاثر ملے گا، قدرتی تاثر نہیں ملے گا۔ لہذا میں چاہتا ہوں اکیلے مت جاؤ، جمعیت کے ساتھ جاؤ، کچھ جماعت ساتھ لے کر جاؤ۔ تو حضرت خالد نے فرمایا کہ امیر آپ ہی بتائیے کتنوں کو لے کے جاؤں؟ تو حضرت خالد کے کہنے پہ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ خالد میری رائے یہ ہے کہ 500 کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ یعنی کوئی مناسبت تھی 9,60,000 کے لشکر کے مقابلے میں، حضرت ابو عبیدہ کہہ رہے ہیں کہ 500 کو لے کے جاؤ۔ تو جب 500 کو لے کے جاؤ تو حضرت خالد نے فرمایا کہ امیر اتنوں کو کیوں تھکاتے ہیں، دین کے تقاضے ہیں، ایمان کے مطالبے ہیں، آگے ان کا وقت آئے گا، ان ساتھیوں کو بھی آرام کرنے دیجیے، آگے ان کو استعمال کریں گے۔ اب ان کو تو میں بھی بھول جاتا ہوں، آپ بھی بھول جائیے جو پیچھے ہرقل روم کا 9 لاکھ کا لشکر آ رہا، ابھی تو 60,000 سے ہمارا آمنا سامنا ہے، ہمارا 1,000 کے لیے کافی ہے، ان 60,000 کے مقابلے میں آپ 60 دے دیجیے مجھ سے ملا کر، بس اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی اور اللہ آپ کو غالب کرے گا۔ حضرت ابو عبیدہ نے انہی کی رائے کو قبول کیا اور فرمایا خالد تم ہی 60 کا انتخاب کر لو۔ تو آپ گھوڑے پہ بیٹھے رہے
اور آپ بیچ مجمع میں سے اپنے شناسہ کو پکارتے رہے، اے فلاں تم آ جاؤ، تم آ جاؤ، تم آ جاؤ، تم آ جاؤ، اور 59 کو بلا کے اپنے سے ملا کے ساتھ کیا. فرمایا دعا کرنا، ہم جنت ہمارا استقبال کر رہی ہے اور شہادت کے ہم طلبگار ہیں. اور جو شہادت کا طلبگار ہوگا اسے دنیا ڈرا بھی نہیں سکتی. دنیا تو ڈراتی ہے اس کو، جو موت سے ڈرتا ہے وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، اور جو موت کو محبوب بنا لیتا ہے تو ہر چیز اس کو محبوب بنا لیتی ہے. اب آدمی سمجھا کہ صاحب اسباب بڑھ گئے تو میری زندگی بن جائے گی. اسباب جتنے بڑھتے ہیں انسان اتنا بزدل بنتا ہے. اسباب کی کثرت انسان کو بزدل بناتی ہے، اور اسباب کا توڑنا آدمی کو اللہ کی قدرت سے قریب کرتا ہے. اب رمضان میں اسباب ٹوٹے، دن بھر کا کھانا پینا رک گیا، پیاس اور آدمی کی ذاتی لذتیں رک گئی. اب اس کے نتیجے میں اس کی ایمانی قوت بڑھ گئی. اب ایمانی قوت بڑھ گئی تو مسجدوں کا بھرنا آسان ہو گیا. ایمانی قوت بڑھ گئی تو 20-20 رکعت تراویح کے پڑھنے آسان ہو گئے. ایمانی قوت بڑھ گئی تو رات کے اندھیرے میں اٹھ کر کھانا اور پکانا آسان ہو گیا، کیونکہ اس میں اللہ کی رضا ہے، یہ بھی عبادت ہے، چلو کر لو. اب ایمانی قوت بڑھ گئی تو دوسروں کی غمخواری آسان ہو گئی، دوسروں کی دلداری آسان ہو گئی، دوسروں کے ساتھ دلجوئی کا سامان کرنا آسان ہو گیا. اس لیے کہ زندگی میں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بھئی ایمان کی برکتیں مل رہی ہیں تو اب دنیا کی چیزوں کو آدمی کو توڑنا اور ہلکا کرنا آسان ہے. اور جب ایمانی برکتوں کا احساس نہیں ہوتا تو فقیروں کی طرح جو مل گیا مطمئن ہے اور آگے کے لینے پہ زندگی چلتی ہے. اسی لیے صحابہ کے بارے میں کہنے والے محدثین نے اور عارفین نے بات کہہ دی کہ ہم میں اور ہمارے بڑوں میں فرق یہ ہے، وہ خرچ کرتے کرتے مالدار بن گئے اور ہم کماتے کماتے کنگال بن گئے. کہ رات دن کما رہے ہیں اور فقیروں کی طرح بے اعتبار بن گئے کہ لاکھ ملے تو بس نہیں، اور 10 لاکھ ملے تو بس نہیں، اور 5 لاکھ ملے تو بس نہیں، یہاں تک کہ کروڑوں ملے بھی تو بس نہیں. بلکہ جتنا زیادہ ملتا ہے اتنا زیادہ یہ ناپاک راستے پہ جاتا ہے اور اپنی زندگی میں حلال و حرام کی تمیز کو کھو دیتا ہے، اور پھر اپنے اعمال کے اجڑنے کا احساس بھی نہیں ہوتا. اور جب زندگی ایمان اور اعمال پہ چلتی ہے تو پھر ہر چیز کو قربان کرنا آسان اور دنیا کو لٹا کر دین بنانے میں آدمی کو لذت آتی ہے. تو یہ کیفیت ہوتی ہے. تو اب صحابہ وہ تھے جو دین کے طلبگار تھے اور دنیا سے ان کی نگاہیں بلند تھی. تو فرمایا کہ جو شہادت کے شوق کے طلبگار ہیں تو پھر ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے. اگر ہم جی گئے تو غازی بن گئے اور اللہ کے راستے میں ختم ہو گئے تو شہید بن گئے. تو ہمارا ہر حال کے اندر کامیابی ہے. مل گیا تو روزی بن گئی، نہیں ملا تو روزہ بن گیا. ہر حال کے اندر ہماری زندگی کے لیے ٹھکانا ہے. کوئی راستہ ہمارے لیے مایوسی کا اور نا امیدی کا نہیں. تو اب نتیجے کے اندر فرماتے ہیں کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے 60 کو لے کے چلے گئے، اپنے سے ملا کے 60 کی اور چلے گئے. اور جانے کے بعد غسانیوں کا جو سردار تھا وہ 30,000 لشکر جرار سامنے اور 30,000 پیچھے، اور بیچ کے اندر 30,000 کے آگے 30,000 پیچھے، اور درمیان میں ان کا سردار چھپا ہوا تھا. حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے پتہ چلایا اور اللہ کا نام لے کر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو لے کے جو چلے ہیں تو 30,000 کے مجمع کو چیرتے ہوئے اور جو بیچ میں آ گیا اس کے سر کو ہوا میں اڑاتے ہوئے 2-3 صحابہ شہید ہوئے. اور یہ 30,000 کے مجمع کو چیرتے ہوئے بنی غسان کے سردار کے قریب پہنچے اور وہاں پہنچ کے اس کے ساتھ جو اپنی تلوار کو آزمانا شروع کیا تو تھوڑی دیر میں اس کے سر کو ہوا میں اڑایا اور بازو سے نیزہ نکال کر اس کے اوپر اس کی گردن کو اٹکا دیا. اب اسے دیکھ کر لوگ سمجھ گئے کہ ہمارا سردار ختم ہو گیا. فوج میں بھگدڑ ہوئی اور ابتری مچی اور لوگ اپنا مال اور سواریوں کو چھوڑ کے بھاگے. آپ پلٹ کر آئے، ابو عبیدہ کے قدموں میں بنی غسان کے سردار کے سر کو ڈالا اور فرمایا لو امین، اللہ نے غلبہ دے دیا اور میدان کھل گیا. ساتھیوں کو بھیج کے مال غنیمت جمع کر لیجیے، اللہ نے ہم کو فتح دے دی. تو گویا اللہ کی ذات پر ایسا اعتماد تھا کہ ہم ایک ہیں، وہ 9,60,000 ہیں، لیکن ان کے ساتھ اللہ نہیں ہے. ہم میں سے ایک کے ساتھ اللہ ہے، تو جن کے ساتھ اللہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا. تو اللہ کو انہوں نے پہچانا تھا اور اللہ کی قدرت پر وہ صحیح معنوں میں ایمان لائے تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں اپنی کامیابی کا یقین سمجھا تھا. اتنا یقین سمجھا تھا اگر کسی آدمی کو فرعون کی طرح سلطنت مل جائے، قارون کی طرح مال مل جائے، نمرود کی طرح شان و شوکت مل جائے، ابو جہل اور ابو لہب کی طرح سرداریاں مل جائے، قوم شعیب کی طرح ان کو تجارت کی منڈیاں مل جائیں اور قوم سبا کی طرح ان کو باغات مل جائیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے پہ کیا ملے گا؟ تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ پھر اعمال کی برکتوں میں زندگی کا گزارنا اور اللہ کے خزانوں سے لینا مومن کا زندگی کا ذوق، اور اس کی زندگی کے لیے اللہ رب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے پہ کیا ملے گا؟ تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ پھر اعمال کی برکتوں میں زندگی کا گزارنا اور اللہ کے خزانوں سے لینا مومن کا زندگی کا ذوق، اور اس کی زندگی کے لیے اللہ رب العزت کی بندگی کی شان بنی ہوئی تھی کہ وہ ان نعمتوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہا تھا. اب میرے دوستو، جس ماحول میں ہم ہیں اس ماحول میں جتنا چیزوں کا تذکرہ ہے اتنا آخرت کا تذکرہ نہیں ہے، جتنا سامان کا تذکرہ ہے اتنا ایمان کا تذکرہ نہیں ہے، جتنا مال کا تذکرہ ہے اتنا اعمال کا تذکرہ نہیں ہے. جب تذکرے ہی مٹ گئے اعمال کے اور ایمان کے تو ان کی حقیقتوں تک پہنچنے کا وقت کس کے پاس رہا اور اس میں محنت کرنے کا اور اس کو طلب کرنے کا ذوق ہماری زندگی میں کہاں رہا؟ نتیجے کے اندر برکت کے طور کے اوپر قرآن کی تلاوت بھی ہو گئی، برکت کے طور پر نماز روزہ بھی ہو گیا. اب ان کے پیچھے
پیچھے جو محنتیں ایمان کو بنانے کی تھی اور جو محنتیں اللہ کی رضا کو پانے کی تھی اور جو غم اپنے نبی کا اپنے سینوں میں بھرنے کا تھا اور انسانیت کو ہدایت کی طرف ڈالنے کی کوششیں تھی، اس سے ہماری اپنی زندگیاں خالی ہو گئی. تو یہ ماہ مبارک میں جو ہم کو ماہ سیام میں ماہ قرآن بھی اس کو بنا کر دیا گیا. اب یہ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں کی زندگی کیسی ہونی چاہیے. ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کو پہچان لیتے ہیں تو پھر اللہ کے غیر میں منہ نہیں لگاتے ہیں اور ان سے متاثر ہو کر اپنی زندگیوں کو نہیں چلاتے ہیں. اب جب اس سطح پر امت چلی تھی تو پھر اہل اللہ کی زندگی دیکھ لو، اولیاء اللہ کی زندگی دیکھ لو، ایک ایک کی زندگی میں اللہ کی قدرت کے تماشے موجود ہیں. اسی سرزمین ہند پہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی گزری. ان کے استاد تھے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کو قرآن پڑھایا کرتے تھے اور اپنے زمانے کے بہت بڑے اکابر علماء میں تھے. مفتیان امت کے گویا وہ سربراہ تھے اور فقیہان امت کے وہ سرتاج تھے اور محدثین امت کے وہ اپنے زمانے کے استاد تھے. تو ایسے بڑے مرتبے کے استاد تھے اور وہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو گویا قرآن پاک سکھاتے تھے اور پڑھاتے تھے. اب اس زمانے کے اندر دلی کی جامع مسجد میں وہ خطبہ بھی دیا کرتے تھے اور اس شاہی مسجد کے اندر ان کے باپ شاہجہاں آ کر نماز بھی پڑھا کرتے تھے. ایک بار شاہجہاں کو گنگناہٹ پیدا ہوئی اور یہ خیال پیدا ہوا کہ بھئی خزانے میں مختلف چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں، یہ ریشم کا لباس اتنا قیمتی ہے، جی چاہتا ہے کہ اس ملائم لباس سے اپنے آپ کو آراستہ کیا جائے، لیکن شریعت کی رکاوٹ ہے کہ شریعت کہتی ہے عورت کے لیے تو جائز ہے اور مرد کے لیے ریشم کا لباس جائز نہیں. جیسے سونا جائز نہیں ویسے اور چاندی جائز نہیں کہ مرد اس کو برتے، اسی طریقے سے ریشم کا لباس بھی مرد کے لیے جائز نہیں. اب جب جائز نہیں تو ان کو بے چینی ہوئی. یہ بے چینی کی اطلاع خوشامدی ٹٹوؤں کو ملی جو دین کے نام سے بادشاہ کو گھیرے ہوئے تھے اور بادشاہ ان کی دینداری کے اوپر ان کو خزانوں سے انعام اور وظائف دیا کرتا تھا. انہوں نے کہا سرکار ہم بھی تو مفتی ہیں، وہ عالم ہیں اور آپ کی رہبری کے لیے آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، اتنی بے چینی کی کیا بات کہ جو ہے آپ سوچ میں پڑ گئے. وہ تو ایک حکمت ہے کہ ریشم کا لباس آدمی میں تکبر پیدا کر دیتا ہے اور بڑائی اور غرور پیدا کر دیتا ہے، لہذا اس تربیت کے لیے پہننے کی اجازت نہیں. باقی آپ تو شہنشاہ ہیں اور فلاح ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور خزانوں کے مالک ہیں، آپ کے نزدیک ریشم کے لباس کی کیا حیثیت؟ آپ کے لیے جائز ہے، آپ پہن سکتے ہیں. شاہجہاں نے کہا مجھے جائز ہے، کہا اجازت ہے. تم فتوا دے رہے ہو، کہا ہم فتوا دے رہے ہیں. شاہجہاں نے حکم دیا کہ میرا شاہی لباس ریشم کا تیار کیا جائے. جب ریشم کا لباس تیار کیا گیا تو وہ پہن کر وہ جمعہ کی نماز کے لیے دلی کی جامع مسجد میں ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے دروازے سے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ خطبہ دینے کے لیے آ گیا. ملا جیون پہ نگاہ پڑی تو شاہجہاں نے کہا کہ ملا جیون دیکھو میرے قریب رہنے والے علماء نے تو مجھے جواز کا فتوا دے دیا اور میں جائز ہونے کی بنا پہ پہن لیا، میں تمہارا فتوا بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کیا فتوا دیتے ہو. ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمحے کے لیے بادشاہ کو دیکھا اور کہا کہ اگر فوری جواب چاہیے تو نماز جمعہ میں تاخیر کرنی پڑے گی اور جواب بعد میں ہو تو میں اطمینان سے دے دوں گا. تو اب بادشاہ تو بادشاہ ہی تھا، اس نے کہا کہ جواب ابھی چاہیے، جمعہ کی نماز میں تھوڑی تاخیر گوارا کریں گے، تم کیا چاہتے ہیں اسے سوچ لو. تو ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ الٹے پاؤں سیڑھیوں سے نیچے اترے، اپنے جھوپڑے پر آئے، اپنی بیوی بچوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا دیکھو میں تمہیں وصیت کرنے کے لیے جمع کیا ہوں، آج مجھے اپنے وقت کے بادشاہ کے مقابلے میں حق بات کہنے کا موقع مل رہا ہے اور ہو سکتا ہے جب میں حق بات کہوں گا تو اس کے نتیجے میں مجھے شہادت کا مرتبہ ملے گا اور تخت دار پہ میں چڑھا دیا جاؤں گا. ممکن ہے تم سے پھر میری ملاقات ہو یا نہ ہو، اس لیے وصیت کرنے آ گئے. اپنے بچوں کو بیوی کو وصیت کی، واپس آئے، کہا کہ بس تاخیر کا جو سبب تھا وہ ٹل گیا. اب ممبر پہ کھڑے رہ کر بابا کے دوہا اعلان یہ کہا کہ سن لو ریشم کے کپڑے کا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر ہو. اس کا فتویٰ دینے والے بھی قتل کرنے کے لائق ہے، اس فتوے کو قبول کرنے والا بھی واجب القتل ہے کہ اس کو بھی قتل کر دینا حلال ہے. جب بادشاہ کو قتل کرنا حلال ہونے کا اعلان ہوا تو جامع مسجد میں بھگدڑ مچ گئی اور شاہجہاں تاریخ ہماری گواہ ہے کہ زندگی میں پہلی بار ننگے پیر دوڑتے ہوئے اپنے گھر میں آیا پناہ لینے کے لیے کہ کہیں ملا جیون کی عقیدت میں کوئی اٹھ نہ جائے اور میرا سر ہوا میں اڑا نہ دے. اور گھر پہنچ کے دم لیا تو ایک دم غضبناک ہو گیا اور کیفیت یہ ہو گئی کہ وہ ملا جیون کی اتنی جرات کے بھرے مجمع میں میرے قتل کرنے کا فیصلہ دیا، چلو انہی کے قتل کرنے کا فیصلہ کرو. گرفتاری کا حکم نامہ جاری کیا. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہو کے آئے تو دیکھا کہ باپ غضبناک ہے اور انہوں نے حکم نامہ جاری کیا ہے اور وارنٹ وہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ہے کہ ان کو فوراً گرفتار کیا جائے. اب عالمگیر سمجھ گئے کہ میرے استاد کا کیا حشر ہوگا اور میرا باپ ان کے ساتھ کیا انتقام لے گا. یہ شاہی محل کے پیچھے کے دروازے سے چپ چاپ نکلے. اب بچے تھے، دوڑتے ہوئے ملا جیون اپنے استاد کے جھوپڑے میں پہنچے. وہاں جا کے دیکھا تو ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ اطمینان سے بیٹھے ہیں، چند بچے سامنے ہیں، ان کو اللہ کا پاک کلام سنا رہے ہیں اور ان کو سکھا رہے ہیں. تو یہ کیفیت دیکھ کے حیرت ہوئی کہ ان کے اوپر نہ کوئی ہیبت ہے، نہ پیشانی پہ کوئی پسینہ ہے، نہ طبیعت کے اوپر کوئی بے چینی ہے. کہا کہ حضرت آپ کو پتا ہے کہ میرے باپ نے کیا کیا؟ تو ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نظر اٹھا کے دیکھا، فرمایا تیرے باپ نے کیا کیا؟ تو فرمایا حضرت میں یہی کہنے کے لیے آیا ہوں کہ انہوں نے گرفتاری کا حکم نامہ جاری کیا
پتا نہیں کہ بادشاہ ہر وقت آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرے. آپ روپوش ہو جائیں, کہیں چھپ جائیں تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو تو پھر معاملے کو دور کیا جائے. میں آپ کو محبت میں کہنے کے لیے آیا ہوں. عالمگیر رحمۃ اللہ کہتے ہیں جب ملا جیون کو میں نے یہ کہا ہمدردی میں, تو ملا جیون کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور میری طرف دیکھ کے کہا اگر تیرے باپ کو اپنی حکومت پہ ناز ہے تو ہم کو اپنے مولا پہ ناز ہے, اور اگر تیرے باپ کے یہاں ہتھیار ہے تو ہمارے پاس بھی ہتھیار ہے. اور اپنے بچوں سے بیٹھے ہوئے شاگردوں سے کہا جاؤ ہمارا ہتھیار لے کر آؤ. اب جیسے استاد ویسے شاگرد, وہ دوڑے ہوئے گئے اور ایک لوٹا مٹی کا بدنا پانی بھرا ہوا لے آئے وضو کے لیے, اور مسواک لے آئے, کہا حضرت آپ کا ہتھیار تیار ہے. آقا نے فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا خلاصہ ہے وضو مومن کا ہتھیار ہے. تو مومن چیزوں سے چیزوں کا مقابلہ نہیں کرتا, اعمال سے چیزوں کا مقابلہ کرتا. یہ مزاج تھا امت کا. اب عالمگیر رحمت اللہ ٹاڑ گئے, وہ بھی انہیں کے شاگرد تھے. اب استاد کو کچھ نہیں کہا, الٹے پاؤں دوڑے اور اپنے محل کی طرف آئے اور آگے اپنے باپ سے بے قرار ہو کے کہا ابا جان آپ کو پتا ہے کہ ملا جیون کیا کر رہے ہیں؟ باپ نے غصے میں کہا شاہ جہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا مجھ سے رہا نہیں گیا استاد کی محبت میں, آپ کے غیظ و غضب کو دیکھا تو میں دوڑا ہوا اپنے استاد کو چھپنے اور چھپانے کے لیے پہنچا. لیکن وہ چھپتے تو کیا, جب میں نے کہا کہ ابا جان ناراض ہے, خفا ہے اور انہوں نے آپ کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا ہے اور حکم نامہ بھیج دیا ہے, تو اس کے اوپر وہ ایک دم خفا ہو گئے اور یوں کہا کہ اگر تیرے باپ کو اپنی حکومت پہ ناز ہے تو ہم کو اپنے مولا پہ ناز ہے, اور کہا کہ اگر اس کے ہاں ہتھیار ہے تو ہمارے پاس بھی ہتھیار ہے. یہ کہہ کر وہ وضو کرنے بیٹھے ہیں, ان کے ہاتھ میں مسواک ہے. مجھے ڈر ہے کہ اگر تاخیر ہو گئی اور وہ مسلح پہ کھڑے ہو گئے اور ان کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں آپ کے خلاف اڑ گئے تو نسلیں آپ کی تباہ ہو جائے گی اور خاندان آپ کا مٹ جائے گا اور اللہ کی مدد کے مقابلے میں آپ کچھ نہیں کر سکو گے. جب یہ بات سنی تو شاہجہاں پہ لرزہ طاری ہو گیا, اس کا بدن کانپنے لگا کہ کیا وہ میرے خلاف بددعا کے ہاتھ اٹھا دیں گے. وہ دوڑا ہوا پھر وہ بھی محل کی طرف سے نکلا اور ملا جیون کے جھونپڑے میں پہنچا اور آ کے کہا, گھٹنے پکڑ کے کہا کہ مجھے معاف کر دو اور اللہ کے لیے میرے قصور کو درگزر کر دو, آئندہ کبھی ایسی گستاخی نہیں کروں. تو میرے دوستوں جب اللہ سے تعلق جڑتا ہے تو وقت کے بادشاہ کو بے قیمت سمجھنا ایمان والے کے لیے آسان ہوتا ہے. اگر اللہ سے تعلق جڑا ہوا نہیں رہتا ہے تو ہر سائے سے اپنی زندگی کا بننا, ہر امید کے سامنے اپنا ہاتھ جوڑ دینا اور ہر تصور کے سامنے اپنے دل کو جھکا دینا, اب یہ ایک خدا کے بجائے ہزاروں کے سامنے جھکنے والا بن جاتا ہے. اب اس کا ایمان کھوکھلا, اس کے اعمال بیجان, اس کی دعائیں بے وزن. اب یہ امت اسی حالت میں آج دنیا کے اندر رسوا ہے اور ہماری زندگیاں بے قیمت بن رہی ہے. ماہ رمضان میں اپنے اللہ کو بنا لینا, اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کے آنسو ٹپکا کر اللہ رب العزت کی معافی کو قبول کر لینا, یہ مغفرت کا دہا ہے, یہ توبہ کا دہا ہے. اس میں توبہ کے دروازے کھلے ہیں کہ اللہ کے سامنے اپنی توبہ کو پختہ کر لو اور اس میں اللہ کی مغفرت کے دروازے کو شادہ کرا لو اور اپنی زندگیوں کو پاک بازی کے راستے پہ ڈال لو تاکہ یہ زندگی ایسی بن جائے کہ اللہ مجھ سے اور پوری امت سے راضی ہو جائے. اس طرح کے اگر ہم نے اعمال اختیار کر لیے تو اس راستے کے اوپر پھر ایمان کے بننے کے دروازے کھلیں گے, پھر یقین ہمارا بنے گا, اللہ کی قدرت اور کبریائی کو ہم پہچانیں گے, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنا آسان ہوگا. اس لیے میرے دوستوں زندگی کے اندر وہ ماحول بنے جس میں ایمان کے تقاضے مومن پر کھلتے جائیں. اب کیا مرد ہو کیا عورت, جب ایمان کے جذبے زندگی میں سامنے آتے چلے گئے تو زندگیاں ایسی بنی تھی کہ دنیا تو دنیا ہے, ان کے نزدیک عالم ملکوت بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اما جان رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا جو اپنے زمانے کی ولیہ خاتون تھی, ان کا انتقال ہوا تو یہ فرمایا کرتی تھی انتقال سے پہلے کہ میرے دوپٹے کو میرے قبر میں رکھ دینا اگر میری موت واقع ہو جائے. کسی شاگردہ نے پوچھا کہ اما جان اس دوپٹے کی کیا خصوصیت ہے جسے آپ قبر میں رکھنے کو کہہ رہے ہیں؟ تو فرمایا بیٹی 20 سال سے خدا کے خوف سے جو آنسو ٹپک رہے ہیں اسی کپڑے میں جذب کر رہی ہوں. اگر میرے اللہ مجھ سے پوچھ لے کہ رابعہ کیا لے کر آئی ہے تو کہوں گی کہ کچھ اور تو نہیں لا سکی, آپ کے خوف کے آنسو آپ کی خدمت میں لے کے آئی ہیں. تو یہ جذبے تھے زندگی کے اندر. اور پھر اس کے بعد جب دنیا سے رخصت ہو گئی تو کسی کی خواب میں آئی تو اسے اللہ والے نے پوچھا کہ رابعہ بتاؤ قبر میں کیسے گزری؟ تو فرمایا اس کریم کے کرم کا کیا ٹھکانا, اس نے بڑے کرم اور انعام فرمایا. فرمایا تمہارے اس دوپٹے کا کیا ہوا؟ فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ رابعہ کیا لے کر آئی ہے. میں نے کہا مولا کچھ اور تو نہیں لا سکی, بس آپ کے خوف کے آنسو لائی ہوں جو 20 برس سے اس میں جذب کرتی رہی. حق تعالیٰ نے فرمایا ہمیں رابعہ کے خوف کے آنسو قبول ہے. تو گویا کبھی امت کی عورتیں اپنے مولا کو تحفہ دینے کے لائق تھی. آج امت کی عورتیں اپنے جوان بیٹوں کو نمازی بنانے کا تحفہ نہیں دے سکتی, اپنی جوان بیٹیوں کو حیادار رہنے کا سلیقہ کا قرینہ نہیں سکھلا سکتی. اب تو حیا اتر گئی, پردے نکل گئے, زندگیاں ایک رخ سے ایک رخ پر آ گئی اور ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ایک صحابی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول جتنا اور لوگ محنت کرتے ہیں اور جو ان کو روزی ملتی ہے میں بھی اتنی محنت کرتا ہوں اور مجھے بھی اتنی روزی ملتی ہے, لیکن میرے گھر میں برکت نہیں, مہمان کو کھلا نہیں سکتا, غریبوں کے کام نہیں آ سکتا, پریشان حالوں کی راحت کا سبب نہیں بن سکتا, جو ملا وہ جہاں کا وہاں ختم ہو جاتا ہے اور کوئی میرے لیے اطمینان و چین کا سبب نہیں ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ تمہارے گھر میں کوئی بے نمازی تو نہیں ہے؟ تو پتا چلا اگر صحابہ جیسا ایمان ہو
اور پورا گھر کا گھر اور خاندان کا خاندان نمازی ہو اور ایک بے نمازی ہو تو اس کی نحوست سے پوری زندگی بے برکت بن جاتی ہے. اور یہاں یہ ہے کہ ایک نمازی ہے بڑا بوڑھا آدمی تو باقی زندگی بے نمازی ہے, اور پھر مسلمان مطمئن ہے کہ بھائی میری زندگی تو اسلام پہ چل رہی, میں تو کلمے کا ٹھیکیدار ہوں. اب یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایمان کتنا بنا, اعمال کتنے سورے. اور وہ دور تو صحابہ کا دور تھا, تو وہاں پر بے نمازی کا تصور کیا تو امت کو سکھایا گیا اور ہم کو تربیت دی گئی. چنانچہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے گھر میں تو کوئی بے نمازی ہے نہیں, تو آپ نے خاموشی اختیار کی. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی شان نبوت کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے جب تک کہ اللہ آپ کی زبان کو وحی نازل نہ فرما دے. تو آپ نے بھی سکوت اختیار کیا. وہ صحابی سمجھے کہ اب آگے مجھے کوئی جواب نہیں ملے گا, وہ خاموش اٹھ کے چلے گئے. ابھی وہ جانے ہی نہیں پائے تھے کہ آپ کی طبیعت میں تغیر پیدا ہوا اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ہمارا وہ ساتھی کہاں ہے جس نے بھی سوال کیا تھا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ ساتھی تو رخصت ہوا. فرمایا جاؤ سے بلا لاؤ. تو وہ بھی آدھے راستے میں تھے, صحابہ دوڑے ہوئے گئے, ان کو بلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو یاد کیا ہے. تو وہ واپس پلٹ کر آئے, اور جب واپس پلٹ کر آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل امین آئے تھے اور وہ مجھے یہ بتلا گئے کہ تمہارے گھر کے سامنے ایک یہودی کا مکان ہے اور تمہارے گھر کا جو پردہ ہے وہ چھن گیا اور اس کے جالے کھل گئے. نتیجے میں باہر سے اگر کوئی دیکھے تو اندر تک اس کی نگاہ جاتی ہے. وہ یہودی تمہارے گھر کی عورتوں کو تاکتا رہتا ہے اور جھانکتا رہتا ہے, تو اس کی نگاہیں تمہارے گھر میں آنے سے تمہارے گھر کی برکت نکل گئی. تو میرے دوستو, ایمان والا اور حیادار گھر ہے, صرف یہودی کے تاکنے اور جھانکنے سے گھر کی برکت نکل گئی. اور جس گھر میں یہود و نصارہ کی تصویروں کے چکر چل رہے ہیں اور ٹی وی کے ایمان کے ٹی وی کی شکل کے اندر مناظر آ رہے ہیں اور مسلمان بے حجاب ان چیزوں کو اپنے گھروں میں لا رہا ہے اور مرد و عورت بے باک اس کو دیکھ رہے ہیں, اب ان گھروں میں رحمتوں کا کیا تصور کیا جائے گا اور اللہ کی غیبی مددوں کا کیا تصور کیا جائے گا. وہاں تو یہ ہے کہ لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب و تصاویر, کہ جس گھر میں کتے ہو یا جس گھر میں تصاویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو اب رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے تو اس گھروں پر ایمان کے خاتمے کا کیا ہوگا. مرتے وقت رحمت کے فرشتے آ کر کلمہ یاد دلانا. احادیث پاک میں آتا ہے ایمان والے کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے. اور جس گھر میں رحمت کے فرشتوں کا داخلہ ہی نہ ہو اس گھر کے اندر زندگی کا کیا حال ہوگا. وہاں پر ایمان کا خاتمہ خطرے میں پڑ گیا, زندگی کی نورانیت نکل گئی, ایمان کی برکتیں نکل گئی, اعمال کی عظمتیں نکل گئی, اور مسلمان اس کھوکھلے پن میں سمجھ ہی نہیں رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں. قیامت یہ ہو گئی کہ اسے حرام و حلال کی تمیز نکل گئی. اس حرام والے کو گھر میں رکھ کر سمجھ رہا کہ میں نے تو بہت بڑا کام کر لیا. ارے نبی کی محبت لوٹ گئی, اللہ کا غضب کا دروازہ کھل گیا, کوئی شعور نہیں زندگی کے اندر. اب یہودی کا جھانکنا اور اس کی نگاہیں باہر سے اندر آنا اگر یہ گھر کی برکت نکال دیتی ہے تو آج زندگی کی برکت نکل گئی, عزتوں کی برکت نکل گئی, قلب کے سکون کی برکت نکل گئی, اولاد کی لطافت کی برکت نکل گئی, میاں بیوی کی آپس کی الفت کی برکتیں نکل گئی. یہ جو زندگیوں کے دیوالے ہو رہے ہیں بدعمالیوں کے نتیجے میں ہو رہے ہیں. اب مسلمان کو اس کا شعور ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ارے نہیں صاحب یہ تو پرانے لوگ بولتے ہیں, ارے ہمارے نبی پرانے, ہمارا قرآن پرانا, ہماری حدیث پرانی, ہمارے صحابہ پرانے, ہمارے اولیاء اللہ پرانے, تو ہم تو اس راستے پہ چلیں گے جس راستے کی رہبری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اور آپ خاتم النبی نے قیامت کے کنارے تک رہبری کا راستہ اپنے نبی سے پاؤ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ جو راستے میں کامیابی ہے اسی کو اختیار کرو, اس کے علاوہ کے ڈھکوسلوں میں اپنی زندگی کو چلانے میں ہماری نہ کامیابی ہے نہ ہماری راحت ہے. اب جب ایک تصویر سے یہ حال ہوگا تو شراب سے کیا ہوگا, بے حیائی سے کیا ہوگا, بدزبانیوں سے کیا ہوگا, زناکاری سے کیا ہوگا. آدمی سوچے کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو علاقوں کو جہنم کی آگ کے شعلوں میں لپیٹ دینے کا سبب بنتی ہے اور دنیا میں ایمان کی عظمتیں چہرے سے ایسے کھنچتی ہیں. اسی لیے فرمایا کہ اموات کثرت سے کیوں ہوتے ہیں, تو کہا جب بے حیائی بڑھ جاتی ہے اور زناکاری زیادہ ہوتی ہے تو موت زیادہ آتی ہے اور حادثے زیادہ پیش آتے ہیں اور مصیبتوں میں یہ انسان زیادہ گرفتار ہوتا ہے. تو اب آدمی دیکھے کہ ہماری زندگیوں کا کیا حال ہو چکا. تو اس لیے ان چیزوں سے روکا امت کو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شرمیلا راستہ اور حیادار طریقہ امت کو سکھلایا. اب اس کے اب آدمی دیکھے کہ بھائی ایک نامحرم کی نگاہ گھر میں آ جائے تو برکتیں نکل گئی. اور یہاں تو نامحرم دنیا بھر کے ہمارے گھر میں چلتی پھرتی شکلوں میں نظر آ رہا ہے اور ہم ان کو دیکھ رہے ہیں, وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں. پردے لوٹ گئے, لباس اجڑ گیا, ہاتھ پیر آدمی کے کھل گئے, کونیوں سے اوپر عورتوں کا لباس بن گیا, پیٹ پیٹ برہنہ ہو گئی. لیکن کبھی آدمی کو خدا کا خوف نہیں ہوتا کہ یہ زندگیاں تو بت پرستوں کی عورتوں کی ہے, خدا پرستوں کی عورتوں کا تو لباس بدلا ہی.
یا تو حیادار طریقہ سکھایا اور قرینے والا سلیقہ اس امت کو سکھلایا. تو میرے دوستوں روزے کے ذریعے سے اللہ پاک یہ نعمت اپنے بندوں کو دینا چاہتے ہیں. جیسے تم بھوک و پیاس کو اور نفس کی گرانیوں کو ہمارے لیے برداشت کرتے ہو, سال کے 12 مہینے اور زندگی کی ہر سانس میں دنیا کی گرانی کو ہمارے لیے برداشت کر لو اور ہماری نسبت پر اپنی زندگی چلا لو. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جیسے رمضان میں ہم تمہیں لطافتیں, برکتیں, عزتیں, محبتیں دے رہے ہیں, اگر تم ہماری بنیاد پہ زندگی گزارو گے تو سال کے 12 مہینے ہر جگہ ہم تم کو عزتوں سے نوازیں گے اور ہر جگہ اپنی غیبی برکتیں تم کو دیں گے. اب صحابہ کے ساتھ اور اہل اللہ کے ساتھ برکتیں جو تھی وہ اسی لیے تھی کہ وہ اس بنیاد پر اپنی زندگی کو گزار رہے تھے کہ اللہ کی مانو اور اللہ سے مانگو اور اللہ کے نبی کی فکروں کو اپنا اور نبی کے ارمانوں کو اپنے سامنے رکھ کر چلو. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فکریں کیا تھی؟ آپ کی فکریں یہ تھی کہ ایمان دنیا کے اندر عام ہو اور انسانوں کی زندگی ایمان کے دائرے میں داخل ہو اور یہ اللہ کی مغفرت کو تھامنے والے بنے اور یہ اللہ کی پکڑ سے اور عذاب سے اپنے آپ کو بچانے والے بنے. اس بے چینی میں آپ نے اپنی پوری حیات طیبہ کو بھلایا, اپنے گھرانے کو مشقتوں میں ڈالا, اپنے جہیت صحابہ کو مجاہدوں میں ڈالا, ان کی عورتیں دین کی ان محنتوں کے اندر رات دن قربانی دیتی رہی اور ایمانی فکروں پر اپنی زندگی کو بھلاتی رہی, جس کے نتیجے کے اندر دین اور ایمان کی محنتیں دنیا کے اندر عام ہوتی رہی. اتنا آپ نے امت کو اٹھایا اور امت کو چلایا کہ ایک ایک عورت اپنے 4 بیٹوں کو لے کر میدان جہاد میں پہنچ جاتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ بیٹا اپنے اللہ کے لائے ہوئے ایمان اور عظمت کے تقاضے میں اور اپنے نبی کی رسالت پر لائے ہوئے ایمان اور اپنے نبی کی محبت کے مطالبے میں اپنی جانوں کو جوخم میں ڈال دینا اور دین کی بات کو اور دین والے قافلے کو آگے بڑھانے میں اپنے آپ کو چلا دینا. ایک کی پیٹھ پہ تھپتھپایا, وہ اللہ کے راستے میں چلا, بے جگری سے مقابلہ کیا, تیروں کی اس پہ بارش ہوئی اور وہ شہادت کا مرتبہ پا گیا. ان کے شہادت کے مرتبہ پانے کی اطلاع ملی تو دوسرے بیٹے کی پیٹھ تھپتھپائی اور کہا بیٹا اس سے آگے کے پر اپنا مقام بنانا, جہاں تیرا بھائی گرا ہے اس کے آگے تیرا لاشا گرے, اس کے پیچھے زندگی کو نہیں بچانا, میں ورنہ قیامت کی دن میں تجھے معاف کرنے والی نہیں ہوگی. یہ کہہ کر اپنے بیٹے کو بڑھایا. جب دوسرا شہید ہوا تو تیسرے کو دوڑایا اور جب 4 بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تو ایمان والی عورت سجدے میں گر کر کہتی تھی الحمدللہ الذی اکرمنی ھذا, ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے 4 بیٹوں کو شہادت کا مرتبہ دے کر مجھے عزت عطا فرمائی. تو گویا عزتوں کو مانگنے کے لیے شہادت کے مرتبوں پر بیٹوں کو پہنچانا یہ ایمان والی عورتوں کے حوصلے ہوا کرتے تھے. اب تو نماز پڑھانا مشکل ہے, روزے رکھوانا مشکل ہے, قرآن کی تلاوت کرانا مشکل ہے, اللہ کے نام پہ زندگیوں کو چلانا مشکل ہے, اس لیے کہ اس راستے کی محنتوں سے ہم بالکل بے خبر اور اجنبی اور بیگانہ بن گئے. تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینیاں یہ تھی تو عورتیں بھی جانتی تھی, مرد بھی جانتے تھے اور خود دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم اس غم میں گھلتے تھے کہ ہر آدمی کو ایمان کا راستہ بتا دوں اور ہر ایک کو آخرت کی فکروں کے راستے پہ ڈال دوں. اور اس بے چینی میں اپنے آپ کو چلایا, اتنا چلایا کہ آپ نے اپنے چہیتے صحابہ جو آپ کی محبت میں بے چین رہتے تھے, اتنی محبت کرتے تھے کہ رات میں اپنے بستروں سے اٹھ کے گھروں سے نکل گئے اور مدینے کی کڑکڑاتی سردی کے زمانے میں بارگاہ نبوت کی چوکھٹ پہ پڑ گئے. صبح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے تو دیکھا کہ انس ابن مالک ہیں اور دوسرے صحابہ ہیں. فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی آپ کی یاد آ گئی تو نیند اڑ گئی, نہ بچوں میں جی لگا نہ بیوی میں جی لگا, گھر پہ ہم کروٹیں بدلتے رہے, سوچے کہ آپ کا دیدار کر کے دل کو چین لے لیں گے. اب چین پانے کے لیے آئے تو آپ کے آرام کا وقت تھا, آواز دینا آداب نبوت کے خلاف تھا, ہم نے آواز نہیں دی. اب صبح آپ کے رونق افروز ہونے کا انتظار کرتے رہے, آپ آ گئے تو ہمارے دلوں کو چین مل گیا, تسلی ہو گئی. یہ کہہ کر وہ خوشی کا اظہار کرنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبتوں کو دیکھتے تھے کہ مجھ سے کتنی محبتیں کرتے ہیں کہ میری محبت میں نیند قربان کر دی, میری محبت میں بچوں کی یاد قربان کر دی اور میری محبت میں پوری رات کی کڑاکے کی سردی کو جھیل لیا. اب ایسے محبت میرے صحابہ کو اللہ کے نبی بھی تسکین دینا چاہتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں, اللہ نے تمہارے نبی کو بہت دنوں سے چین سے رکھا ہے, نہ کبھی میرے تلوے زخمی ہوئے, نہ کبھی میرے گھٹنے مجروح ہوئے, اللہ پاک نے میری حفاظت کا سامان کر رکھا ہے. صحابہ نے سنا تو ایک نے کہا اللہ کے نبی, وہ ظالم یہودی نوجوان جو ریت میں کانٹے چھپاتا تھا اور آپ کے تلوے مبارک کے اندر چبونے کا سامان کرتا تھا اور راستے میں گڑھے بنا کر اس پہ کھجور کے پتے ڈالتا اور اوپر سے گویا کنکریاں ڈال کر اسے چھپا دیتا تاکہ آپ چلیں تو اس پہ گر پڑے اور آپ کے گھٹنے مبارک زخمی ہو جائیں. اللہ نے اسے بیمار ڈالا ہے اور آپ کو چین و سکون دیا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ بیمار پڑنے کی اطلاع ملتے ہی آقا ایسے بے چین ہو گئے جیسے کوئی اکلوتا بیٹا کسی باپ کا بیمار پڑ جائے تو باپ جتنا بے چین ہوتا اس سے زیادہ بے قرار ہو گئے. فرمایا ارے وہ بیمار پڑ گیا اور تم نے مجھے اطلاع نہیں دی. فرمایا انس اٹھو, تمہیں معلوم ہے. عبداللہ ابن مسعود اٹھو, تمہیں ان کا گھر معلوم ہے, مجھے لے چلو. ان کو رہبر بنایا اور ان کے ساتھ چلے اور گھر پر جا کر بے چین آپ نے آواز لگائی. اندر سے اس بوڑھے یہودی نے اس یہودی بیٹے کے باپ نے آواز لگائی کون ہے؟ تو اس کے کان میں آواز پڑی محمد الرسول اللہ. تو اس کا دل کانپ گیا, اس کا بدن لرز گیا کہ یہ کیا ہو گیا. جن کے خون کے ہم پیاسے اور جن کی جان کے ہم دشمن, وہ اتنی محبت سے ہمارے گھر پر آواز
دے رہے ہیں, لجاجت سے پکار رہے ہیں. اب پشیمانی میں سر جھکائے ہوئے باہر آیا تو آپ نے بے قرار فرمایا, للہ مجھے معاف کر دے, مجھے پتا نہیں کہ تیرا بیٹا بیمار پڑا ہے. اگر پہلے معلوم ہوتا تو اس کی دوا میں لاتا, تمہارے گھر کے پانی کا میں انتظام کرتا, اور تمہارے گھر کی بے چینیوں کے اندر اپنے ساتھیوں کو مقرر کرتا, اور وہ تمہارے بیٹے کی تیمارداری کا انتظام کرتے. اب وہ پسینے میں شرمندگی میں شرابور ہے کہ میں کیا سن رہا ہوں کہ جن کے ہم دشمن اور وہ ہمارے اتنے غمخوار اور اتنے ہمدرد. پھر آپ نے بے قرار ہو کے فرمایا, کیا تو مجھے اجازت دے گا کہ ایک بار میں تیرے بیٹے کو دیکھ لوں اور اس کے ساتھ کوئی غمخواری اور دلداری کا سامان کر دوں؟ تو اس نے فوراً دروازہ کھولا اور کہا کہ ابن عبداللہ اندر آ جائیے. تو آپ اندر پہنچے, دیکھا کہ وہ درد و کرب میں تڑپ رہا ہے. آپ اس کے قریب بیٹھ گئے, اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا, اس کو حوصلہ دلایا اور اس سے محبت کی باتیں کی. اب وہ بھی گویا پشیمانی میں ڈوب گیا کہ زندگی بھر میں نے جو کام آپ کے ساتھ کیا, آپ اس کے جواب میں کتنی غمخواری اور محبت کا معاملہ کر رہے ہیں. اب اس کی آنکھیں آپ کو محبت سے شرمائی ہوئی دیکھ رہی ہے. وہ بے چین ہو کے اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا, اور اتنے میں آپ نے فرمایا, کیا میرے ساتھی, کیا اب بھی تو مجھے پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تو وہ مچل گیا اور بے چین کیفیت میں اپنے باپ کی طرف دیکھا. تو یہودی باپ جو اس اخلاق کے محبت بھرے نظارے کو دیکھ رہا تھا, اس نے کہا, بیٹے اب ہماری طرف مت دیکھ, ہم تیرے سکون کے بھوکے ہیں, تیرے چین کے پیاسے ہیں. تیرے جی میں جو بات ہے کہہ دے, ہم اس میں تجھے روکنے کو تیار نہیں ہیں, بلکہ ہم قبول کرنے خوشی سے آمادہ ہیں. وہ اتنا کہنا تھا, اس بیٹے کی زبان سے نکلا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ. اب میں گواہی دیتا ہوں ایک اللہ کی, اور آپ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں. اس نے توحید کا شہادت کا کلمہ پڑھا, ایک دم اسے ہچکی آئی اور فوراً اس کی روح پرواز ہو گئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کو سیدھا کیا, اس کے چہرے کے پسینے کو پہنچا, اور پھر اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھا. آپ کے آنسو ٹپک پڑے. آپ نے کہا, ہے مولا آپ کیسے کریم ہیں, اپنے نبی کے بہانے اس کو جہنم کے شعلوں سے بچا لیا. کس کو بچا لیا؟ جو رات دن نبی کے خون کا پیاسا تھا اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتا تھا, اور آقا اس کی ہدایت کے طلبگار تھے. جب یہ منظر دیکھے تو دیکھ کر اس کے باپ کا, اس کی ماں کا دل پگھلا. جب آپ اٹھ کر دروازے سے باہر نکلنے لگے تو ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے آپ کو پیچھے سے کھینچ رکھا ہے. پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں, کوئی یہودی آپ کا دامن پکڑا ہوا ہے اور رو کے کہہ رہا ہے کہ اب ہماری زبان آپ کو ابن عبداللہ نہیں محمد رسول اللہ کہنے کے لیے بے قرار ہے. جو کلمہ ہمارا بیٹا پڑھا ہم کو پہلے پڑھا دیجئے, بعد اپنے بچے کو دفنائیں گے, پہلے ہم آپ کی غلامی کو قبول کریں گے. آج پتا چلا کہ نبی کا ظرف کیا ہے, نبی کی صفت کیا ہے. اب ہم پہچان گئے. ہمارے قصوروں کو للہ معاف کر دیجئے اور ہمارے بیٹے کی گستاخیوں کو درگزر کر دیجئے. آپ نے پورے گھر کو کلمہ پڑھایا اور خوشخبری دی کہ یہ کلمہ اپنے پچھلے گناہوں کو دھو دیتا ہے, اور تم سب کے سب گویا پاکیزہ راستے پہ پڑ گئے. اور باہر نکلے آپ تو آپ کے آنسو ٹپک رہے تھے, اور آپ کبھی آسمان کو دیکھتے, کبھی زمین کو دیکھتے, اور یہ کہتے کہ اللہ آپ کیسے کریم ہیں, اپنے نبی کو بہانہ بنا کر اس پورے گھرانے کو ہدایت دے دی اور جہنم کے شعلوں سے ان کو بچا لیا اور اپنے نبی کی امت میں داخل کر دیا. میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, اللہ نے ہم کو اس نبی کا نام لیوا بنایا ہے جو خون کے پیاسوں کے بھی خون کی حفاظت کرنے والے تھے اور ان کو بھی ہدایت کا راستہ بتلانے کے لیے بے قرار تھے. ایسے نبی کے نام لے والے ہو کر ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری اولاد کدھر چل رہی ہے, ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے بچے کدھر چل رہے ہیں, ہمیں شعور نہیں کہ ہماری عورتیں جہنم کی طرف بڑھ رہی ہے, جنت کی طرف بڑھ رہی ہے. تو ضرورت اس کی ہے کہ زندگی میں دین کی فکریں ہوں, ایمان کی محنتیں ہوں. رمضان کا مبارک مہینہ انہی محنتوں کو ابھارنے کے لیے آیا, اور بدر کے میدان سے لے کے مکہ مکرمہ کے فتح ہونے تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین اسفار اسی رمضان المبارک کے اندر ہوئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ راستہ دے دیا کہ دیکھو ان محنتوں میں چلو, اس راستے پہ جیو اور ان فکروں پر اپنی زندگی کو اپناؤ. اگر ہم نے نبی کے غم اور نبی کے ارمانوں کو اپنی فکر اور اپنی ارمان بنا لی تو جو دنیا میں نبی کی فکروں کو اپنی فکر بنائے گا, اللہ قیامت کے دن اسے نبی کے زمرے میں اٹھائیں گے. اور جو نبی کی فکروں کو اپنی فکر نہیں بنایا, پیٹ کی فکر کو اپنی فکر بنایا, جیب کی فکر کو اپنی فکر بنایا, وہ قارون اور فرعون کے زمرے میں اٹھے گا. حق پیران پیر قطب ربانی سید الطائف سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ کے مطابق فرمایا, یاد رکھ اگر تو نے نبی کی فکروں کو اپنی فکر نہیں بنایا تو قیامت کے دن خدا تجھے فرعون اور قارون کے زمرے میں شمار کریں گے, تو نبی کے زمرے میں نہیں اٹھایا جائے گا. لہذا دنیا میں تو نبی کی فکروں کو اپنی فکر بنا لے, اللہ تیری فکروں کو آسان کر دیں گے, تیری فکروں کو غیب سے پوری کر دیں گے. میرے دوستوں, جو دنیا میں اعمال نبوت کو پہچان لے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان لے گا, قبر میں اپنے نبی کو پہچاننا اس کے لیے آسان ہوگا. اور جو قبر میں نبی کو پہچانے گا, نبی حشر میں اس کو پہچان کر دامن شفاعت نبوت دے دیں گے. اور جو دنیا میں اپنے نبی کے اعمال کو نہیں پہچانا اور نبی کی سنتوں کو نہیں پہچانا, قبر میں وہ نبی کو نہیں پہچان سکے گا اور حشر کے میدان میں نبی اس کو نہیں پہچانیں گے. یہ تو وہ بدنصیب ہے جو مجھے نہیں پہچانا دیکھ کر. تو میرے دوستوں, اس بدنصیبی سے بچانا ہو تو اپنی زندگی کو جیتے جی ایمان کے تقاضوں پہ چلانا پڑے گا اور رمضان کے مطالبوں پہ پورا کرنا پڑے گا.
اور قرآن کی پکار کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا. اس کے لیے دعوت اللہ کی محنتیں ہیں, اللہ کے راستے کی کوششیں ہیں, اور دن رات ایمان کی صحبتوں اور ماحول میں اپنی زندگی کو بنانا اور اپنانا ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے, اور ہماری دینی ماں اور بہنوں کو بھی قبول کرے کہ یہ پورا کا پورا قافلہ ایمان کی محنتوں میں چلے اور قرآن کی پکار کو لبیک کہے اور نبی کی سنتوں کو اپنے سینے سے لگانے والا بنے. خدا کی غیبی مددیں آئیں گی جیسے اسی مہینے میں بدر کے میدان میں آئی تھی. اللہ قیامت تک اپنی غیبی مددیں اس امت کے ساتھ کریں گے. جب یہ امت دین پر چلے گی, ایمان پر جمے گی, نبی کی محبتوں پر قائم رہے گی اور اعمال نبوت کو سینے سے لگائے گی اور دنیا میں پھیلائے گی, تو اسی کے سیکھنے سکھانے کے لیے یہ ہمارے دینی مدارس ہیں, تعلیم بالغان کا انتظام ہے, ایمانی فکروں میں چلن ہے, تاکہ آدمی میں غذا کب ملے گی, ذوق کب پیدا ہوگا, جب آدمی دعوت اللہ کی محنتوں میں چلے گا اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں اپنے اوقات کو گزارے گا. تو ہمارے روزے روزے بنیں گے, دعائیں جاندار بنے گی, نمازیں ہماری روحانی اور نورانی بنے گی, اور اللہ کی طرف سے مقبولیت کی غیبی برکتیں ہماری زندگی کو گھیریں گی. اس کے لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, اللہ پاک ہمیں موت تک دین پر مر مٹنے والا بنا دے اور ایمان پر اپنی جان و مال کا لگانے والا بنا دے. اگر یہ جان و مال ایمان پر لگے گی تو پھر ہر کونے کچرے کے اندر لگنے سے اللہ اسے بچائیں گے اور غیر سے خدا ہمارے کاموں کو آسان کریں گے. اسی لیے کہتے ہیں کہ دعوت اللہ کے کام کو اپنا کام بنانا ہے, اور ایمان کی محنت جو پوری امت کا کام ہے, جس نے ایمان کا کلمہ پڑھا اور جس کے کان میں اذان دے دی گئی پیدا ہوتے ہی, وہ دعوت اللہ کے کام کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا. وہ روٹی کے ٹکڑوں کی طرح, بنیوں کی اولاد کی طرح صرف اس دنیا کی حقیر چیزوں پر رال ٹپکانے اور دنیا کی اس مردار تمناؤں کو اپنا معیار بنانے کے لیے نہیں بھیجا گیا. اس لیے میرے دوستو, اللہ سے مانگنے کا یہ مہینہ ہے کہ اللہ کی پاک بارگاہ میں اپنی ندامتوں کو پیش کریں اور توبہ کے دروازے کو کھٹکھٹائیں اور اللہ کی مدد اور رحمتوں کو اپنی موافقت میں لیں, اور بقیہ اوقات میں نورانیت کے آنے کے لیے دین کی محنتوں میں چلنا اور دعوت اللہ کے کاموں کو اپنانا. اس کے لیے دعوت اللہ کی محنتوں میں جمنا. اتوار کو ملے پلی کا اجتماع جو ہر زمانے میں مغرب کے بعد ہوتا ہے, رمضان المبارک کے موسم کے اندر ظہر سے لے کے اثر سے پہلے ختم ہو جاتا ہے. ظہر کی نماز اگر ملے پلی میں ہو گئی اور ایمان کے ماحول میں گھنٹہ, ڈیڑھ گھنٹہ, 2 گھنٹے گزر گئے اور اللہ کے بندوں کی دینی فکروں کو دیکھ کر سمجھ میں آئے کہ ہمارا بھی کام کیا ہے, تو اللہ مقصد حیات صحیح کر دیں گے, ایمان کی بلندی دے دیں گے, دعاؤں کی قبولیت مل جائے گی اور اپنے نبی کی بے کلی و بے چینی کو پہچاننا آسان ہو جائے گا. اپنے مقام پر ایمانی فکریں کرنا, مسجدوں کو آباد کرنا, اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے کرنا, تلاوت کا اہتمام کرنا, درود شریف کا کثرت سے پڑھنا, استغفار اور توبہ کا کرنا, یہ وہ اعمال ہے جس سے گھروں کے اندر روحانیت آئے گی. اور ان اعمال کی نورانیت کو پانے کے لیے اپنے مقام پر دعوت اللہ کی کاموں میں لگنا اور ہر بندے خدا کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی محنت کرنا. حق تعالی شانو ان محنتوں کے لیے ہم کو قبول کرے. یہ ذوق بنانے کے لیے 4 مہینے اور 40 دن مانگے جاتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو اللہ کی راہ کی برکتیں اور نبی کی راہ کی محبتیں ہمیں نصیب ہوگی. اور کم سے کم میرے دوستو, اس رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے کہ اس مہینے میں جو خیر کو اختیار کر لے گا, 11 مہینے وہ خیر زندگی میں ساتھ دے گی, اور اس مہینے میں کوئی خیر سے محروم ہو گیا تو 11 مہینے وہ محرومیت کے راستے پہ چلتا ہے. اللہ محروم ہونے سے ہم کو اور پوری امت کو بچائے. اس لیے نیتیں کرو کہ مرتے دم تک دین کی محنت کریں گے انشاءاللہ. اور یہ مہینے میں کم سے کم درجے میں 6 روزہ کی 3 دن کی جماعتوں میں ہم نکلیں گے اور دین کی فکروں کو اپنا کر اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے اور گھروں میں دین کے تذکرے کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ اپنے کرم سے قبول کر لے. بھائی اس مبارک مہینے کے ان بچے اشرے میں کون کون نکلیں گے اللہ کے راستے میں بتاؤ. اللہ کے دین کی محنت کو اپنا کام بنانا اور جان و مال کو لگانا. اللہ قبول کرے. جو تکلف سے نہیں اٹھا سکے اللہ انہیں بھی اپنے کرم سے چلا دے. اور بھی اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچانا, لایانی سے بچانا, غفلتوں سے بچانا, بے ضرورت ہوٹلوں اور پان کے ڈبوں کے پاس ٹھہرنے سے بچانا, اور ادھر ادھر کی ایران و توران کی غفلتوں سے بچانا. تلاوت میں, ذکر میں, دعا میں اور خاموشی کے ساتھ اپنی آخرت اور اپنے انجام کے سوچنے میں اور دین کی محنتوں میں وقت گزاریں گے. اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو سنواریں گے. درود شریف پڑھ کے دعا.